السلام علیکم مہمان جہاں میں ایک بار پھر سے آپ سب کو خوش آمدید۔ ہمارا ناول ہے جنت کے پتے، جس کی رائٹر ہیں نمرہ احمد، اور آج ہے اس ناول کی قسط نمبر 27۔ وہ نوجوان جس کے ساتھ اس نے اس لڑکی کو بیٹھتے دیکھا تھا اور بعد ازاں سے فرائی پین دے مارا تھا، وہ اس کے ذہن سے نکل نہیں پا رہا تھا۔ اگلے کچھ دن وہ بہت مصروف رہا اور اسے اپنے ماموں کے گھر کے قریب سے بھی گزرنے کا وقت نہ ملا، لیکن شک کا جو کھٹکا اس کے دل میں پڑ گیا تھا، اس کی تصدیق کے لیے اس نے حیا کے ای میل ایڈریس پہ کلون لگا دیا تھا۔ اس کا ای میل ایڈریس ممی نے روہیل سے لے کر دیا تھا اسے۔ اس کلون ہیکر کے باعث اب اس ای میل ایڈریس میں جیسے ہی کوئی میل آتی یا باہر جاتی تو اگلے ہی سیکنڈ وہ اسے اپنے فون پہ موصول ہو جاتی۔ وہ اس لڑکے کا نام نہیں جانتا تھا اور اتنا وقت بھی نہ تھا کہ اس کے بارے میں معلومات حاصل کرتا پھرے۔ اسے بس یہی معلوم کرنا تھا کہ اس کی منقوہہ کسی اور کے ساتھ وابستہ تو نہیں۔ اگر ہے تو بہت اچھا، کوئی ٹھوس چیز اس کے ہاتھ لگ جائے گی، پھر ممی کو راضی کر لے گا۔ ابھی تک اسے کوئی خاطر خواہ کامیابی نہیں ملی تھی، مگر اس کا تذبذب بہرحال ختم نہیں ہوا تھا۔ داور کی شادی کو 8-9 دن گزر چکے تھے۔ اس سے پہر جب وہ اپنے اپارٹمنٹ کا لاک کھول رہا تھا، اس کا موبائل بجا۔ دروازہ احتیاط سے تھوڑا سا کھول کر اندر داخل ہوتے ہوئے اس نے آنے والا پیغام کھولا۔ وہ حیا کی ایک ای میل کی کاپی تھی جو اس نے ابھی کسی کو بھیجی تھی۔ دروازہ دوبارہ اندر سے لاک کرتے ہوئے جہان نے موبائل کی اسکرین پہ چمکتا پیغام پڑھا۔ نیشنل رسپانس سینٹر فار سائبر کرائم۔ اس نے اچنبھے سے اس ایڈریس کو دیکھا جس کو ای میل بھیجی گئی تھی۔ اس کو کیا ضرورت پڑ گئی سائبر کرائم سیل کو میل کرنے کی؟ میل میں ایک ویب سائٹ پہ کسی ویڈیو کا پتہ لکھا تھا اور ساتھ میں ایک مختصر سے شکایت تھی جس کے مطابق اس کے کزن کی مہندی کی تقریب جو کہ چند روز قبل منعقد ہوئی تھی کہ کوئی فیملی ویڈیو انٹرنیٹ پہ ڈال دی گئی تھی۔ وہ اس کے خلاف پرائیویسی ایکٹ کے تحت شکایت کر رہی تھی کہ اسے فوری طور پر ہٹایا جائے۔ جہان نے ویڈیو کے پتے کو چھوا مگر بہت بھاری ہونے یا نیٹ کی رفتار کم ہونے کے باعث کھل نہ سکی۔ خیر، ویڈیو بعد میں بھی دیکھ لے گا، ابھی اسے اس کی مدد کرنی چاہیے۔ یہ تو طے تھا کہ جس سائبر کرائم سیل سے اس نے رجوع کیا تھا وہ غیر فوجی ایجنسی کا سیل تھا اور وہ میل کا جواب 3-4 دن بعد ہی دیا کرتے تھے، اور ان کا طریقہ کار ذرا پیچیدہ تھا۔ وہ پہلے شکایتی فارم بھیجتے جو FIR کے مترادف ہوتا، اور پھر ایک دفعہ بیان لینے کے لیے ایجنسی کے تھانے ضرور بلایا کرتے تھے۔ اب یہ خاندانی لڑکیاں کدھر تھانے کچہری کے چکر کاٹتی پھریں گی، اس لیے اسے کچھ کرنا چاہیے۔ اس سے لاکھ گلے شکووں کے باوجود اس کی مدد کرنا چاہتا تھا۔ ممی سے اس نے حیا کا موبائل نمبر بھی ای میل ایڈریس کے ساتھ لیا تھا۔ ممی سے حیا کا کوئی خاص رابطہ تو نہ تھا، بس ایک دفعہ فاطمہ مامی نے حیا کے موبائل سے کال کیا تھا تو نمبر آ گیا۔ اس نے چند لمحے سوچا اور پھر اپنے لینڈ لائن سے اس کا نمبر ڈائل کیا۔ یہ سرکاری فون تھا، اس کا نمبر کسی کے CLI پہ نہیں آتا تھا، صرف پرائیویٹ نمبر لکھا آتا تھا۔ آواز بدلنا کبھی بھی جہان سکندر کے لیے مسئلہ نہیں رہا تھا۔ اس کو اس چیز کی بہت اچھی تربیت دی جاتی تھی، مگر صرف آواز بدلنے میں غلطی کا یا پکڑے جانے کا احتمال کافی زیادہ تھا۔ اس لیے اس نے وائس چینجنگ اپلیکیشن بھی آن کر دی۔ یہ خودکار نظام اس کے لبوں سے نکلے ہر لفظ کو سیکنڈ کے 10ویں حصے بعد حیا کی سماعت تک ایک مختلف مردانہ آواز میں پہنچاتا تھا۔ جب وہ اس سے مخاطب ہوا تو اس کی آواز دھیمی تھی، خوبصورت مگر مدھم سا گمبھیر پن لیے۔ صوفے پہ نیم دراز ہوئے وہ بہت اطمینان سے ایسی باتیں کر رہا تھا جو اس لڑکی کو چونکانے کے لیے کافی تھی۔ ویڈیو ہٹانے کا وعدہ لے کر اس نے وہی بات کہی جو سائبر کرائم والے بھی لازماً کہتے، ہمارے آفس آ کر باقاعدہ رپورٹ کریں۔ اس بات پہ تو وہ باقاعدہ سٹ پٹا گئی اور پھر جلدی سے فون بند کر دیا۔ جہان نے قدرے اچنبھے سے ریسیور کو دیکھا۔ وہ اتنی گھبرائی ہوئی کیوں لگ رہی تھی؟ شاید مسئلہ سنگین تھا، اسے وہ ویڈیو دیکھ لینی چاہیے۔
تقریباً 10 منٹ بعد وہ اپنے لیپ ٹاپ پہ اس ویڈیو کو کھول رہا تھا۔ جیسے ہی صفحہ لوڈ ہوا اور اوپر ویڈیو کا نام جگمگایا، وہ ایک دم چونک کر سیدھا ہوا۔ جیسے جیسے ویڈیو چلتی جا رہی تھی اس کے چہرے کے تاثرات سخت ہوتے گئے، پیشانی کی رگیں تن گئیں اور آنکھوں میں شدید غصہ در آیا تھا۔ یہ تھا اس کے ماموں کا عزت دار گھرانہ، فرقان ماموں اور سلیمان ماموں کی عزت و عصمت والی بیٹیاں۔ وہ مکمل طور پہ زنانہ فنکشن نہیں تھا۔ اسے پیچھے پس منظر میں ویٹرز اور ڈی جے بھی نظر آ رہے تھے۔ وہ بھی تو مرد تھے، ان سے کوئی پردہ نہیں، کوئی شرم و لحاظ نہیں۔ کیسے لوگ تھے یہ؟ کیا ہو گیا تھا پاکستان کو؟ دکھ، تیش، استعجاب، ایک دم وہ بہت اپسیٹ ہو گیا تھا۔ بے حد غصے سے اس نے لیپ ٹاپ بند کیا اور اٹھ کر کمرے میں بے چینی سے ٹہلنے لگا۔ جیل میں گزرے وہ 1 ماہ 10 دن اس کے اندر بہت تلخی بھر گئے تھے، اور گو کہ وہ اپنی تلخی کو دبا گیا تھا مگر ختم نہیں کر پایا تھا، اور دبانے اور ختم کرنے میں خلیج بھر فرق ضرور ہوتا ہے۔ اسے اتنا غصہ تو اس لڑکی کو اس گاڑی میں بیٹھتے دیکھ کر بھی نہیں آیا تھا جتنا اس واحیات ویڈیو کو دیکھ کر آ رہا تھا۔ یہ لڑکی اس جیسے آدمی کے ساتھ تو کبھی خوش نہیں رہ سکتی تھی۔ وہ یہ نہیں سوچ رہا تھا کہ وہ بہت باکردار اور اچھا تھا، بس وہ دونوں دو مختلف طریقوں سے پروان چڑھنے والے دو مختلف انسان تھے، دریا کے دو کنارے۔ اور اب تو وہ ممی کی خوشی کے لیے بھی اس کے ساتھ باقاعدہ شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اسے پچھتاوا ہوا کہ اس نے میجر احمد یعنی اپنا نام فون پہ کیوں بتایا۔ بہرحال اس غلطی کو وہ کور کر لے گا، وہ اسے معلوم نہیں ہونے دے گا کہ وہی میجر احمد ہے۔ یہ بعد کی بات تھی، ابھی مسئلہ اس کے اسکالرشپ کا تھا۔ جب یہ طے تھا کہ اس کے ساتھ رشتہ نہیں رکھنا چاہتا تو پھر وہ کیوں اگلے 5 ماہ استنبول میں اس کے لیے ہلکان ہو؟ ممی کا خیال تھا کہ وہ آئے گی تو ان کے ہی پاس رہے گی۔ اس صورت میں تو اور بھی مسئلہ ہوگا کہ وہ استنبول میں 2 شناختوں کے ساتھ رہ رہا تھا، کبھی جہانگیر میں رہنا پڑتا تو کبھی بیوکدا میں۔ اگر وہ 2 دن بھی اس کے گھر رہی تو جان جائے گی کہ اس کی سرگرمیاں مشکوک ہیں۔ ایسے میں اس کے لیے خود کو چھپا کر رکھنا مشکل ہو جائے گا، اور جبکہ اسے زندگی میں شامل ہی نہیں کرنا تو پھر رازوں میں بھی شریک نہیں کرنا۔ وہ یہی بات بار بار سوچے جا رہا تھا۔ ان کے ہاں کام کرنے کے 2 طریقے بتائے جاتے تھے، بالواسطہ اور بلا واسطہ۔ بلا واسطہ طریقہ وہ عموماً پہلے استعمال کرتا تھا، اگر وہ ناکام ہو جائے تب بالواسطہ راستہ چنا جاتا۔ فی الحال وہ یہی چاہتا تھا کہ کسی طرح وہ لڑکی ترکی نہ آئے۔ اس کی وجہ اس نے اپنے آپ کو یہی بتائی کہ وہ یہ صرف اور صرف اپنی دوسری زندگی میں کوئی گڑبڑ ہونے سے بچاؤ کے لیے کر رہا ہے۔ وہ آئے گی اور پھر وہ اس سے ملے گی، اس سے امیدیں وابستہ کر لے گی، یا شاید وہ طلاق لینا چاہے۔ اس صورت میں ممی ہرٹ ہوں گی۔ اف، ان سارے مسئلوں سے بچنے کا ایک ہی طریقہ تھا، کچھ ایسا ہو جائے جس سے وہ رک جائے اور استنبول جانے کا پروگرام ہی منسوخ کر دے۔ حماد اس کے آفیشیل کام میں آج کل اس کی مدد کروا رہا تھا۔ وہ اپنے ایکسیڈنٹ کے بعد لمبی چھٹی پہ تھا، اس لیے بآسانی اس کے ساتھ کام کر سکتا تھا۔ اس نے حماد سے مدد لینے کا سوچا۔ دیکھو، میں صرف تمہاری تسلی کے لیے تمہاری مدد کرنے پہ تیار ہوں، ورنہ میرا ذاتی خیال ہے کہ تمہاری بیوی ترکی پڑھنے جا رہی ہے، تمہاری نگرانی کرنے نہیں۔ اس کو کبھی بھی تمہاری سرگرمیوں پہ شک نہیں ہوگا، تم ہر چیز ٹھیک سے سنبھالنا جانتے ہو۔ اصل بات یہ ہے حماد کہ تم اس کو وہاں اپنے قریب نہیں دیکھنا چاہتے جہان۔ تمہیں ڈر ہے کہ کہیں تم اس سے محبت نہ کرنے لگ جاؤ، اور اس صورت میں تمہیں اپنے ماموں کے سامنے ہارنا پڑے گا۔ تمہارا دل اس رشتے کو رکھنے پہ راضی ہے، مگر دماغ جو آج بھی اپنے ماموں سے انتقام لینے کا خواہش مند ہے، خائف ہے کہ کہیں دل کے جذبات انا پہ حاوی نہ ہو جائیں۔ پھر بھی میں جو کر سکا کروں گا، حماد نے بہت اطمینان سے کہا تھا۔ جہان خفگی سے سر جھٹک کر رہ گیا، جیسے اسے سچ سن کر بہت برا لگا ہو۔ بہرحال وجہ جو بھی ہو، وہ پاکستان سے روانگی سے قبل
اس درد سر سے چھٹکارا چاہتا تھا۔ دوسری طرف اس نے وہ ویڈیو انٹرنیٹ پہ ڈالنے والے کو بھی ٹریس کر لیا تھا۔ وہ وہی مووی میکر تھا جو مہندی کی تقریب کی ویڈیو بنانے وہاں گیا تھا، اور یہ کام اس نے اپنے موبائل کے کیمرے کے ذریعے ایک ویٹر سے لیا تھا۔ اس نے اپنی ایجنسی کے سائبر کرائم سیل والوں کے حوالے سے اس آدمی کو کرا دیا تھا، اور اس نے جس کو وہ ویڈیو دی تھی وہ بھی نکلوائی تھی۔ پھر بھی اگر انٹرنیٹ پر سے کسی نے اسے اپنے کمپیوٹر میں محفوظ کر لیا ہو تو اس کا کوئی ریکارڈ نہ تھا۔ کہیں نہ کہیں تو وہ ویڈیو ضرور ہوگی، ساری دنیا سے تو وہ نہیں نکلوا سکتا تھا۔ بہرحال اس نے اس مووی میکر کے اکاؤنٹ کو اپنی دسترس میں لے لیا تھا۔ ویڈیو اس نے ہٹائی نہیں کہ ہٹانے کی صورت میں وہ لڑکی کبھی اس سے ملنے نہ آتی، مگر اس کا صفحہ بلاک ضرور کر دیا، یوں کہ اس کے ماموں کے گھر کے سیکٹر کے علاوہ وہ ملک میں کہیں بھی دیکھی جا سکتی تھی۔ اسے پورا یقین تھا کہ اپنی ویڈیو ہٹوانے کے لیے وہ اس کے پاس ضرور آئے گی۔ اگلے روز اس کو حماد کے ساتھ 4-5 گھنٹے سڑک پہ میڈم سیکنڈ سیکرٹری کی کار کا انتظار کرنے میں گزارنے تھے۔ وہ ایک ایسی مرکزی شاہراہ تھی جہاں ہر پل رش ہوتا تھا۔ اس کی موہم سی امید تھی کہ شاید وہ بھی یہاں سے گزرے۔ وہ عموماً ہر وقت باہر ہی نکلی ہوئی ہوتی تھی، وہ گھر میں بیٹھنے والی لڑکیوں میں سے نہیں تھی۔ اس سڑک پر تو نہیں مگر قریب میں ایک ذیلی سڑک پہ وہ ایک ٹریفک جام میں ضرور پھنسی ہوئی تھی، جہاں جہان اور حماد کا کام آج بھی نہیں ہو سکا تھا۔ سو اس نے سوچا وہ یہ دوسرا کام کیوں نہ نپٹا ہی دے۔ پاکستان میں اس نے عورتوں کو اگر کسی شے سے ڈرتے ہوئے دیکھا تھا تو وہ خواجہ سرا کی بد دعا سی۔ بالخصوص سفر سے پہلے اگر خواجہ سرا بد دعا دے دے تو اس بدشگونی کے بعد لوگ سفر ترک کر دیا کرتے تھے۔ وہ اس وقت بد دعا کے اس اصل کو بھول جایا کرتے تھے کہ بد دعا چاہے نیک آدمی دے یا فاسق، چاہے معذور دے یا صحت مند، وہ تب تک آپ کو نہیں لگ سکتی جب تک آپ اس کے اہل نہ ہوں، اور اگر آپ اس کے اہل نہ ہوں تو وہ دینے والے پہ پلٹ آتی ہے۔ مگر اسے امید تھی کہ اس کی بیوی بھی انہی ضعیف کی عقیدہ لوگوں میں سے ہوگی جو خواجہ سرا کی بد دعا سے ڈرتے تھے۔ وہ صرف 5 منٹ اس کام کے لیے نکال سکتا تھا، جسے واپس جا کر رپورٹ کرنی تھی، مگر جب ان دونوں نے اسے متوجہ کیا تو وہ ایک دم اتنے غصے میں آ گئی کہ ان کی کوئی بات سنی ہی نہیں۔ حماد تو جانے کون سی باتیں لے کر بیٹھ گیا، مگر وہ کچھ سننے پہ تیار ہی نہ تھی۔ اس نے جیسے بھلا دیا تھا کہ ڈولی نے اس پہ کبھی کوئی احسان کیا تھا۔ وہ کوئی بات سننے پہ تیار نہ تھی، بلکہ مسلسل ان کو ہٹنے کا کہے جا رہی تھی۔ یہاں تک ہوتا تو ٹھیک تھا، مگر وہ لڑکی اس لڑکی کی ایک دم سے ریئیکٹ کرنے والی عادت۔ اس نے حماد کی انگلیاں شیشے میں دے دی۔ وہ ذرا سا زخم اتنا تکلیف دینا تھا، اگر حماد کا وہ ہاتھ فریکچر کے بعد اب تندرستی کی طرف نہ بڑھ رہا ہوتا۔ ایسے میں اس کی وجہ سے وہ ہاتھ زخمی ہوا، اسے شدید غصہ آیا۔ دوسری طرف اس کا دوسرا کام بھی نہ ہو سکا تھا۔ ان دونوں باتوں پہ وہ شدید غصے کا شکار ہو رہا تھا۔ وہ اسے نہیں روک سکا، اسے اپنی یہ بے بسی غصہ دلا رہی تھی۔ اس رات بھی وہ بہت دیر تک اس کے بارے میں سوچتا رہا تھا۔ وہ منظر جب وہ اس لڑکے کی کار میں بیٹھ رہی تھی اور وہ ویڈیو، وہ کبھی بھی فراموش نہیں کر پا رہا تھا۔ اسے اس لڑکی سے کوئی تعلق نہیں رکھنا تھا، پھر بھی ایک دفعہ وہ اس سے ملنا چاہتا تھا۔ اگر وہ اسے کسی طرح اسکالرشپ لینے سے باز رکھ سکتا تھا تو اسے یقیناً وہ اسے ترکی میں نہیں دیکھے گا، اس لیے یہ ملاقات اہم اور ضروری تھی۔ وہیں بستر پہ لیٹے لیٹے اس نے اپنے لینڈ لائن سے اس کو نمبر ملایا۔ کافی گھنٹیوں کے بعد اس نے فون اٹھا لیا اور چھوٹتے ہی ملنے کے لیے رضامندی ظاہر کر دی۔ ایسے لگتا تھا جیسے وہ نیند سے بیدار ہوئی ہو، اور اس کے انداز سے بھی یہ ظاہر تھا کہ وہ گھر والوں کو بتائے بغیر ملنے آئے گی۔ پتہ نہیں اس نے ان سفید پھولوں کے بارے میں اپنے گھر میں کیا بتایا ہوگا۔ شاید اس نے کوئی بہانہ کر دیا ہو، شاید پھول چھپا دیے ہوں،
کوئی بعید نہیں کہ وہ کل اپنے ابا کو ساتھ لے آئے۔ ویسے اسے امید نہیں تھی کہ وہ گھر والوں کو درمیان میں لائے گی۔ جو بھی تھا وہ لڑکی کافی باہمت اور اپنے مسائل خود حل کرنے والی لگتی تھی۔ اس سے ملنے کے لیے ایک جعلی سیف ہاؤس کا انتظام زیادہ مشکل نہیں تھا۔ سب انتظام اس نے خود ذاتی طور پہ کیا تھا۔ البتہ یہ طے تھا کہ وہ اس سے اسکرین کے پیچھے سے بات کرے گا، جیسے بعض اوقات کچھ لوگوں کو تفتیش یا پوچھ گچھ کے لیے بلا کر بات کی جاتی تھی۔ اس نے اپنا درست نام یعنی میجر احمد بتا کر البتہ غلطی کی تھی۔ ہو سکتا ہے فرقان ماموں کی وہ بات کہ سکندر کا بیٹا لاہور میں پوسٹڈ ہے اس نے سن رکھی ہو اور وہ اس بارے میں شبہات کا شکار ہو سکتا ہے اس کے دادا کا نام بھی معلوم ہو، اور اب اگر ایک میجر احمد اس کے سامنے خود کو چھپاتا ہے تو وہ 2 جمع 2 کر کے یہ جان سکتی تھی کہ وہ کون ہے۔ وہ اتنی ذہین تھی یا نہیں وہ نہیں جانتا تھا۔ وہ خود ایک کاملیت پسند تھا۔ اس کی کور اسٹوری میں کوئی خامی، کوئی جھول نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اس نے اپنی جاب کے دوران سیکھا تھا۔ اس کے پاس حیا کو دینے کے لیے کوئی ٹھوس وجہ ہونی چاہیے تھی کہ وہ کیوں اس سے اسکرین کے پیچھے بات کر رہا ہے، اور وجہ بہت سادہ سی تھی۔ وہ اسے یہ تاثر دے گا کہ اس کا چہرہ جھلسا ہوا ہے۔ اسکرین چونکہ فروسٹڈ گلاس کی تھی تو اس کے پیچھے اگر وہ احمد کا آدھا جھلسا چہرہ دیکھتی تو جھلسا ہوا حصہ نمایاں نہ ہوتا۔ دھند لگے شیشے کے باعث اسے کافی گہرے رنگ کا برن بنانا تھا۔ وہ یہی قیاس کرے گی کہ وہ اپنے احساس کمتری کا شکار ہے اور اسی لیے ایک خوبصورت لڑکی کے سامنے آنے سے خائف ہے۔ ایک کامل اور ٹھوس وجہ۔ اس کے علاوہ ایک وجہ اور بھی تھی۔ اگر وہ اس کی بات نہیں سمجھتی اور وہ اسکالرشپ سے پیچھے نہیں ہٹتی تو وہ ایک آخری کوشش کے طور پہ حماد کو اس سے بات کرنے کو کہے گا، اور حماد کے نزدیک اس مسئلے کا سب سے بہترین حل یہی تھا کہ وہ خود کو میجر احمد ظاہر کر کے اس سے مل لے اور کسی بھی طرح اسے سمجھا دے کہ اس کے شوہر کے لیے یہ درست نہیں ہوگا کہ وہ وہاں جائے، اور یہ کہ اس کا شوہر کہیں اس کی وجہ سے مصیبت میں نہ پڑ جائے۔ ابھی اس گفتگو کا پورا متن طے ہونا باقی تھا، مگر یہ طے تھا کہ وہ یہ کوشش ضرور کرے گا۔ اس کا کوئی رشتہ دار ان کے قریب استنبول میں رہے، یہ اس کے لیے کوئی خوشائند بات نہیں تھی۔ مجھے لگتا ہے تم اپنی مسز کے آنے سے خائف اس لیے ہو کہ تم کہیں ان کی محبت میں مبتلا نہ ہو جاؤ، کہیں تم سے ان سے متاثر نہ ہونے لگو، اور کہیں تمہارے پاس ان کو اپنی زندگی سے نکالنے کی وجہ ختم نہ ہو جائے۔ حماد اس کا مکمل ساتھ دے رہا تھا، مگر ساتھ میں وہ مسکرا کر ایسا تبصرہ بھی کر دیا کرتا تھا۔ وہ سر جھٹک کر سب نظر انداز کر دیتا۔ جب وہ میجر احمد کے اس خود ساختہ آفس آئی تو چیکنگ کے بہانے اس کا موبائل اس سے لے لیا گیا، اور اس میں ایک بہت وسیع رینج کا حامل GPS ٹریسنگ ڈیوائس ڈال کر واپس کر دیا گیا۔ اگر وہ ترکی چلی جائے تب یہ ڈیوائس اس کے بہت کام آئے گی۔ جب وہ اندر آئی اور جہان اس سے مخاطب ہوا تو سب سے پہلے اس نے اسے یقین دلایا کہ اس ویڈیو کو وہ شہر کے ایک ایک بندے سے نکلوا چکا ہے۔ یہ سچ تھا۔ کم از کم شادی کے فنکشن کی مووی بنانے والے جس مووی میکر کی یہ حرکت تھی، اس نے پوچھ گچھ پہ ہر اس شخص تک تو ان کو رسائی دے دی تھی جس کے پاس وہ ویڈیو ہو سکتی تھی۔ پھر بھی وہ جانتا تھا کہ اگر ان لوگوں نے ویڈیو مزید آگے کی ہو، یا لوگوں نے انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر لی ہو، یا کسی بھی دوسری صورت میں کہیں نہ کہیں وہ ویڈیو ضرور کسی کے کمپیوٹر میں پڑی ہوگی۔ لیکن بعض باتیں انسان غیر ارادی طور پہ کہہ دیتا ہے، جیسے جب اس نے بتایا کہ اس نے صرف صبر نہ کر سکنے کے باعث ملاقات کا بہانہ بنایا تھا تو لمحے بھر کو وہ خود بھی حیران رہ گیا۔ ان پچھلے چند دنوں میں دیکھے جانے والے ناقابل برداشت مناظر کے باوجود وہ اس لڑکی سے بغیر کسی وجہ کے ملنا چاہتا تھا۔ کیوں؟ یا پھر جو وجوہات اس کے پاس تھیں وہ محض اس کے قریب رہنے کا جواز تھا۔ شاید حماد ٹھیک کہتا ہے۔ پھر بھی وہ جانتا تھا کہ وہ دونوں دو بہت مختلف قسم کے انسان ہیں، اور وہ لوگ کبھی بھی ایک نہیں ہو سکیں گے۔
اس ملاقات میں اس نے اس لڑکی سے چند ایک سوال پوچھے جن پہ حسب عادت وہ تپ اٹھی، یہاں تک کہ جب وہ اسے نصیحت کرنا چاہ رہا تھا اس نے ٹھیک سے جواب بھی نہیں دیا، نہ ہی اس کی بات میں دلچسپی لی۔ تب اس نے وہ سوال کیا جس سے وہ شادی کے بارے میں اس کی ترجیحات جان سکے۔ وہ جانتا تھا کہ وہ فوراً انکار کر دے گی، مگر کس وجہ کی بنا پہ؟ اور جب اس نے وجہ بتائی تو لمحے بھر کو وہ خود بھی چونک کر رہ گیا۔ وہ جتنے یقین اور استحقاق سے میرا شوہر کہہ رہی تھی، وہ پھر سے اپنے بارے میں بے یقین ہونے لگا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے فرقان ماموں کے وہ الفاظ دہرائے جو انہوں نے ممی، ابا اور اس کے پاکستان واپسی کے بارے میں کہے تھے۔ وہ صرف یہ جاننا چاہتا تھا کہ وہ اس کے بارے میں کتنا جانتی ہے، مگر وہ حسب عادت بھڑک اٹھی تھی۔ تب اس نے اپنے قریب رکھے سرخ گلابوں کے بکے میں کہ آج اسے واقعی سفید گلاب نہیں ملے تھے، نہ اس نے تگو دو کی تھی، ایک ننھا سا کارڈ ڈال کر رکھ دیا، آنے کا شکریہ ARP۔ کارڈ اس نے پھولوں کے اندر رکھ دیا۔ اس کے ساتھی نے بعد میں باہر جا کر حیا کو پھول دینے چاہے، مگر اس نے تو ان کو دیکھا تک نہیں اور چلی گئی۔ وہ جیسے بہت غصے میں تھی۔ ان تمام دنوں میں یہ وہ پہلا دن تھا جب جہان نے اس پہ بہت وقت صرف کیا تھا، گو کہ وہ بنیادی طور پہ اتنا چوکس آدمی تھا کہ اسے وقت نکالنا آتا تھا، مگر ابھی تک جو وہ خود سے کہہ رہا تھا کہ وہ یہ صرف اسے اسکالرشپ لینے سے روکنے کے لیے کر رہا ہے، خود بھی نہیں سمجھ پایا کہ اگر وہ اس کے سامنے آئی بیٹھی تھی تو اس نے ہر بات کہہ دی سوائے اسکالرشپ نہ لینے کے۔ وہ اس بارے میں ایک لفظ بھی نہیں کہہ سکا۔ کیوں؟ شاید اس لیے کہ ان کی گفتگو جس تلخ موڑ پہ آ کے رکی تھی، اس کے بعد اس کو کسی کام سے منع کرنے کا مطلب تھا کہ وہ جان بوجھ کر وہی کام کرے گی، مگر وہ ایک دفعہ پھر سے کوشش کرنا چاہتا تھا۔ اگلے 2 دن وہ اپنے کام پک اپ کرتا رہا۔ اس کا کام ٹھیک سے نہیں ہوا کیونکہ وہ میڈم سیکرٹری واپس جا رہی تھی کسی میٹنگ کے سلسلے میں۔ اس کے پیشے میں اکثر ایسا ہی ہوتا تھا، بہت صبر و تحمل سے کسی معلومات کے ملنے کے انتظار کے بعد ایک دم سے ناکامی کا منہ دیکھنا پڑتا تھا۔ تیسرے روز وہ رات میں پھر جنا سپر مارکیٹ کے ایک ویران سے چبوترے پہ اسے ملا تھا۔ دنیا کے ہر حساس ادارے میں سب سے زیادہ قدیم اور کسی حد تک گھسا پٹا طریقہ جو کسی بھی شخص کا احسان و اعتماد جیتنے کا بتایا جاتا تھا، وہ یہی تھا کہ پہلے آپ اپنے مطلوبہ شخص کو کسی مصیبت میں گرفتار کروائیں، پھر عین وقت پہ پہنچ کر خود کو ہیرو ثابت کر دیں۔ اگر اگلا شخص عقل مند ہوا تو آپ کی حرکت جان جائے گا اور کبھی بھی آپ کا احسان مند نہیں ہوگا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ کتنی عقل مند ہے، البتہ وہ یہ نہیں جان پائی کہ لڑکے اسے کس کے کہنے پہ ستا رہے تھے۔ اسے اس روز وہ ذرا غائب دماغ لگی تھی، جیسے کسی بات پہ الجھی ہوئی ہو۔ وہ اپنے شوہر کو ڈھونڈنا چاہ رہی تھی۔ آج پھر اس کی گفتگو میں شوہر کا تذکرہ تھا۔ وہ اب بھی نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ وہ اپنے شوہر کا انتظار کیوں کر رہی ہے، تاکہ رشتہ ختم کر سکے یا پھر رشتہ نبھا سکے۔ جو بھی تھا، وہ میجر احمد کا امپریشن اس پہ بہت اچھا ڈالنا چاہتا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اسے شک بھی پڑے کہ وہی ڈولی دراصل میجر احمد ہے۔ چبوترے پہ جانے سے قبل اس نے چند ایک رسمی فقرے ریکارڈ کر کے اس ریکارڈنگ کا ٹائم لگا دیا تھا۔ عین وقت ہونے پہ حیا کا فون بج اٹھا۔ وہ یہ بھی دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ میجر احمد کے احسان مند ہے بھی یا نہیں، مگر اس نے عادت کے مطابق پوری بات سنے بغیر ہی جھڑک کر فون رکھ دیا۔ وہ میجر احمد کو پسند نہیں کرتی، وہ جان گیا تھا۔ پھر اسے وہ گاڑی والا لڑکا یاد آتا تو لگتا کہ وہ واقعی جہان سے رشتہ ختم کرنا چاہتی ہے۔ شاید میجر احمد کے سامنے وہ اپنے شوہر کا ذکر صرف دھمکی کے طور پہ کر رہی تھی تاکہ وہ اسے تنگ نہ کر سکے۔ جب وہ جانے لگی تو اس نے وہی کیا جو وہ کہنا چاہتا تھا۔ شاید اس کی بد دعا سن کر وہ رک جائے۔ پھر وہ چبوترے کی دیوار کے عقب میں جا کھڑا ہوا تھا۔
تب بھی اسے امید تھی کہ وہ مڑ کر ضرور آئے گی یہ دیکھنے کہ وہ کون ہے اور کیوں ہے، مگر وہ ذرا سی رکی، مڑ کر دیکھا اور پھر واپس آگے بڑھ گئی۔ اس کا ذہن واضح طور پہ کہیں اور الجھا ہوا تھا۔ جیہان کا کام نہیں ہو سکا تھا، اب مزید یہاں ٹھہرنا بیکار تھا، اس کو اب واپس جانا تھا۔ 15 جنوری کو اس کی فلائٹ تھی، اس کے پاس اب صرف ایک دن تھا، صرف اور صرف اپنے دل کو مطمئن کرنے کے لیے وہ ایک آخری کوشش کرنا چاہتا تھا۔ میں صرف تمہاری تسلی کے لیے ان سے بات کر لوں گا، ورنہ مجھے یقین ہے کہ تم اب خود نہیں چاہتے کہ وہ رک جائیں۔ اگر ایسا ہوتا تو تم اس کے لیے کوئی مؤثر طریقہ اپناتے، ان کے پیپر ورک میں مسئلہ کرواتے، ان کے والدین کو کسی طرح اپروچ کر کے انہیں باز رکھنے کا کہتے، مگر تم جو بھی کر رہے ہو وہ اس لیے نہیں کہ تم ان کو روک سکو، بلکہ اس لیے ہے تاکہ تم ہر دوسرے دن ان سے ملنے یا ان کو دیکھنے کا موقع پیدا کر لو۔ تمہارا دل کہتا ہے کہ تم یہ رشتہ نبھاؤ، اور یہ کہ وہ ضرور ترکی آئیں تاکہ تم ان کو بہتر طریقے سے جان سکو، مگر تمہارے دماغ میں تمہارے ماموں کے خلاف جو اناد بھرا ہوا ہے وہ تمہیں یہ رشتہ توڑنے پہ اکسا رہا ہے۔ تم خود بھی کنفیوزڈ ہو جیہان کہ تمہیں کیا کرنا ہے، مگر کبھی کبھی انسان کو خود سے سچ بول لینا چاہیے، اس سے بہت سی کنفیوژنز جو ہیں وہ دور ہو جاتی ہیں۔ مگر وہ حماد کی ایسی ساری باتیں نظر انداز کر رہا تھا۔ اب بھی وہ اس بات پہ قائم تھا کہ وہ اپنی بیوی کو اپنے قریب ترکی میں نہیں دیکھنا چاہتا، چونکہ اب اس کی روانگی کا حکم مل چکا تھا اور کل دوپہر میں اس کی فلائٹ تھی، سو وہ ایک آخری کوشش آج کے دن کرنا چاہتا تھا۔ حماد کو آج اپنی ممی اور بہن اینی کے ساتھ شاپنگ پہ جانا تھا، وہ لوگ اس کی شادی کی شاپنگ کر رہے تھے۔ دوسری طرف جیہان اپنی اپارٹمنٹ میں پیکنگ کر رہا تھا، ساتھ میں وہ اپنے ٹریسر کا اسٹیٹس ضرور چیک کرتا تھا۔ صبح وہ ڈپلومیٹک انکلیو میں تھی، پھر پنڈی چلی گئی تھی، اس نے وہاں سے کچھ اٹھانا ہو، کیونکہ پھر وہ واپس ڈپلومیٹک انکلیو چلی گئی تھی۔ ابھی دوپہر پوری طرح سے نہیں چھائی تھی جب جیہان نے اسے F7 کی طرف جاتے دیکھا۔ کل رات بھی وہ جناح سپر میں تھی، سو آج بھی شاید وہیں جا رہی ہو۔ اس لڑکی کو شاپنگ کا بہت شوق تھا۔ بہرحال اس نے حماد سے بات کی، وہ لوگ F10 جا رہے تھے، مگر چونکہ وہ حیا سے بات کرنے کے لیے راضی تھا اس لیے وہ جناح سپر چلا آیا۔ حماد اس سب کو ایک اتفاقیہ ملاقات کی طرح پلان کرنا چاہ رہا تھا، چونکہ یہ طے تھا کہ وہ اس سے اپنے میجر احمد ہونے کا تاثر دے گا۔ اس لیے یہ غلط لگتا کہ جو شخص اپنی بدصورتی کے باعث پہلے اس کے سامنے نہیں آ رہا تھا اب بالمشافہ ملاقات پہ راضی ہو گیا تھا۔ اپنی جاب میں وہ اکثر ایسے اتفاقیہ مواقع پیدا کرتے رہتے تھے۔ ان کے نزدیک وہ لوگ احمق تھے جو موقع ملنے کا انتظار کیا کرتے تھے۔ موقع ڈھونڈے نہیں، پیدا کیے جاتے ہیں۔ اب ایک بہت معصوم سے اتفاق میں وہ ایک ہی دکان میں اس سے ٹکرا جاتا، وہ یقیناً اس کا آدھا جھلسا چہرہ دیکھ کر چونکتی۔ اسی پل اینی اسے احمد بھائی کہہ کر پکارتی۔ اینی کو وہ پہلے ہی سمجھا چکا تھا کہ آج وہ اسے مارکیٹ میں احمد بھائی کہہ کر پکارے گی، کیونکہ وہ کسی کو یہ تاثر دینا چاہتا تھا کہ اس کا نام حماد نہیں احمد ہے۔ اینی اپنے بھائی کی ان مشکوک حرکتوں کی عادی تھی، وہ شانے اچکا کر راضی ہو گئی۔ جو بھی تھا، اپنے بھائی کی مدد کے لیے وہ ہمیشہ خوشی محسوس کرتی تھی۔ میں فیملی کے ساتھ مارکیٹ میں ہوں، لیکن مجھے نہیں معلوم کہ وہ کس شاپ میں جائیں گی۔ حماد نے وہیں سے اسے فون کیا تھا۔ وہ اس وقت اپنا بیگ پیک کر رہا تھا، وہ جو سعید بک بینک والا پلازا ہے اس میں، جہاں ایک خالی چبوترا سا بنا ہے۔ ہاں، مگر پھر کوئی بک فیئر لگا ہوا ہے، وہ خالی نہیں ہے۔ اس کے آس پاس کوئی کپڑوں یا جوتوں کی کوئی شاپ ہے جس پہ سیل لگی ہو؟ وہ سوچ سوچ کر بول رہا تھا۔ اس نے اتنے دنوں میں ایک چیز کا اندازہ کر لیا تھا کہ وہ لڑکی کپڑوں جوتوں کی بہت شوقین تھی۔ ہاں، آگے ایک جگہ سیل لگی ہوئی ہے، تم وہاں جاؤ، وہ ادھر ضرور آئے گی، وہ بہت وثوق سے بولا تھا۔ وہ کپڑے طے کرتے ہوئے اپنی اسی نہج پہ سوچنے لگا، کیا وہ واقعی چاہتا تھا کہ وہ نہ جائے، یا پھر بس
اس کی ہر پل خبر رکھنے کا بہانہ ڈھونڈ رہا تھا۔ جیحان تم کنفیوزڈ ہو، اس نے خود کو سرزنش کی۔ پورا گھنٹہ بھی نہیں گزرا تھا جب حماد کا دوبارہ سے فون آیا۔ وہ لیپ ٹاپ سامنے رکھے کچھ ٹائپ کر رہا تھا۔ حماد کا نمبر فون پہ دیکھ کر ایک دم اس کا دل بہت اداس ہوا۔ یقیناً حماد نے اس سے بات کر لی ہوگی، وہ ترکی نہیں آ رہی ہوگی۔ اس نے کال موصول کی۔ اچھی بےزتی کروائی آج تم نے میری۔ حماد ایک دم شروع ہوا۔ جیحان سیدھا ہوا بیٹھا، وہ سخت غصے میں اس کو ملامت کیے جا رہا تھا۔ میرے بھائی ہوا کیا ہے؟ بھابھی نے مجھے پہچان لیا، انہوں نے پوری شاپ میں سب کے سامنے اعلانیہ بتایا کہ میں پنکی بنا سڑک پہ گداگری کر رہا تھا۔ لعنت ہے مجھ پہ، اور لعنت ہے اس دن پہ جب میں نے تمہاری مدد کرنے کا سوچا۔ اس نے کیسے پہچانا؟ جب اس کے منہ پہ سلش گرا تھا تب بھی اسے جھٹکا لگا تھا، اور اب بھی ایسا ہی جھٹکا لگا تھا۔ میرے ہاتھ پہ جو نشان ہے اور انگلیوں پہ جو انہوں نے اس دن زخم دیے تھے، انہی سے انہوں نے پہچان لیا، اور میری فیملی کے سامنے اچھی خاصی میری بےزتی کر دی۔ تو تم نے اس سے بات نہیں کی؟ میں اس سارے ہنگامے کے بعد کیا بات کرتا؟ میں تو جلدی سے وہاں سے نکلنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر وہ شاپ کیپر آ گیا۔ اس دن ثانیہ اور میں نے یہیں سے شاپنگ کی تھی، وہ ہمیں جانتا تھا۔ بس شکر تھا کہ اس نے میرا نام نہیں لیا، مگر غصے سے بولتے بولتے وہ ایک دم رکا۔ تم جو چاہ رہے تھے کہ میجر احمد کا امپریشن اچھا پڑے، وہ اب نہیں ہو سکے گا، کیونکہ میں نے اینی سے کہا تھا کہ وہ مجھے احمد کہہ کر پکارے گی، اور اس نے تمہاری مسز سے لڑتے ہوئے بھی میری ہدایت یاد رکھی۔ اس سے بہتر تھا میں تمہیں کام ہی نہ کہتا۔ جیحان ایک منٹ مجھ سے بول لو، خیر ہے، مگر خود سے جھوٹ مت بولو۔ سچے دل سے تسلیم کر لو کہ تم کبھی ان کو روکنا نہیں چاہتے تھے۔ تم اب بھی چاہتے ہو کہ وہ تمہارے استنبول ضرور آئے، اس لیے اس بارے میں پریشان مت ہو اور جانے کی تیاری کرو۔ ویسے اچھی خاصی خوش اخلاق بیگم ہے آپ کی۔ اس کی آخری بات پہ وہ بے اختیار ہنس دیا تھا۔ حماد ٹھیک کہتا تھا، اسے اپنے اندر کی کنفیوژن ختم کر دینی چاہیے۔ وہ اس کے ترکی آنے سے پریشان تھا مگر ناخوش نہیں۔ اس نے بالآخر خود سے سچ بول ہی لیا۔ وہ کسی لڑکی کے اپنے اعصاب پہ حاوی ہونے سے ڈرتا تھا، لڑکی بھی وہ جو سلیمان ماموں کی بیٹی تھی، مگر اسے ایسا نہیں سوچنا چاہیے۔ جب اسے ماموں سے انتقام لینا ہی نہیں ہے تو پھر ان کے خلاف دل میں عناد کیوں رکھے؟ اور شاید وہ خود بھی یہ رشتہ نہ چاہتی ہو۔ جیحان کو اس لڑکے کی گاڑی میں بیٹھنا پھر سے یاد آیا تھا۔ چلو ٹھیک ہے، وہ آ جائے گی تو کبھی نہ کبھی وہ اس سے بات کلیئر کر لے گا۔ اب وہ مطمئن تھا۔ آفس میں نیم اندھیرا پھیلا تھا، کھڑکیوں کے باہر شام اتر آئی تھی۔ وہ ابھی تک اسی پوزیشن میں بیٹھی ایک ٹک لیپ ٹاپ کی اسکرین کو دیکھ رہی تھی۔ آنسو اس کے گالوں پہ لڑک لڑک کر اب سوکھ چکے تھے۔ کہیں پس منظر میں فون کی گھنٹی بج رہی تھی، مگر وہ اس کی جانب متوجہ نہ تھی۔ وہ صرف اس ایک شخص کو دیکھ رہی تھی جو اس سے ہم کلام تھا، بہت مختصر الفاظ میں اپنی کہانی سناتے ہوئے بھی درمیان میں اٹھ کر وہ کافی بنا لایا تھا۔ فارغ تو وہ بیٹھ ہی نہیں سکتا تھا، وہ اسے جانتی تھی، مگر آج جب اس نے ویڈیو کے کھلتے ہی جیحان کو بیوقدا کے سفید محل میں موجود عبد الرحمن پاشا کے کمرے کی کمپیوٹر چیئر پہ بیٹھتے دیکھا تھا تو اسے لگا تھا وہ اس شخص کو نہیں جانتی، نہیں پہچانتی۔ وہ اس ویڈیو میں اور ARP کے کمرے میں کیا کر رہا تھا؟ مگر پھر جیسے جیسے وہ سنتی گئی اس کے اعصاب سن پڑ گئے۔ پہلے اسے شوق لگا، پھر غصہ چڑھا، مگر ایسا غصہ جو شطرنج میں اپنے ذہین مقابل کی چال پہ مات کھا جانے سے چڑھتا ہے، اور پھر اس کی جگہ دکھ نے لے لی۔ پہلی دفعہ اسے احساس ہوا تھا کہ جب تک انسان دوسرے کی جگہ پہ کھڑا نہ ہو اسے پوری بات سمجھ میں نہیں آتی۔ ٹیلی فون کی گھنٹی ابھی تک بج رہی تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر ویڈیو کو وہیں روکا۔ ابھی وہ آدھی بھی نہیں ہوئی تھی، اور ابھی تک جیحان نے اس آدمی کا ذکر نہیں کیا تھا جس کے چہرے پہ حیا نے کافی الٹی تھی۔ اگر اس کا وہ غریب سا ریسٹورنٹ اونر جیحان ہی عبد الرحمن پاشا تھا،
عائشہ اور بہارے کا عبد الرحمن پاشا، تو پھر بیچارہ وہ کون تھا جس پہ اس نے کافی الٹی تھی، اور وہ جس کو اس نے جیہان کے ساتھ پینٹری میں دیکھا تھا؟ مگر ایک منٹ، اس نے دونوں کنپٹیوں کو انگلیوں سے دباتے ہوئے سوچنا چاہا، اس کو کس نے کہا تھا کہ وہ عبد الرحمن ہے؟ کسی نے نہیں۔ اس نے آنے کے ساتھ اس کی تصاویر دیکھ کر از خود یہ فرض کر لیا تھا کہ وہ شخص عبد الرحمن ہوگا۔ تب وہ نہیں جانتی تھی کہ آنے کا ایک دوسرا بیٹا بھی تھا، ان کا اصلی بیٹا، گمشدہ بیٹا، جو عرصہ پہلے عدالت چھوڑ کے چلا گیا تھا۔ ہاں، وہی تو تھا ان کا گمشدہ بیٹا۔ تبھی تو اس کی تصاویر گھر میں ہر جگہ لگی ہوئی تھی۔ پاشا بے، مسٹر پاشا، اسی نام سے جیہان اسے ریسٹورنٹ میں پکار رہا تھا جب اس نے ان کی باتیں سنی تھیں۔ عبد الرحمن پاشا اور پاشا بے دو الگ الگ لوگ تھے۔ فون مسلسل بجے جا رہا تھا۔ اس نے اکتا کر میز پہ رکھے فون کو دیکھا۔ ابا کی سیکرٹری کو کہا بھی تھا کہ اسے مت ڈسٹرب کرے، مگر کوئی سنے تو۔ اس نے ریسیور اٹھایا۔ جی میم، ولید صاحب آپ سے ملنا چاہتے ہیں، وہ اصرار کر رہے ہیں، میں انہیں بھیج دو۔ اس نے ناگواری کی اٹھتی لہر کو دبا کر کہا اور فون رکھا۔ صرف اس فضول آدمی کی وجہ سے اس کا کردار جیہان کی نظروں میں مشکوک ہو کر رہ گیا تھا۔ صرف یہی نہیں، وہ کمپنی کے ساتھ بھی وفادار نہیں تھا۔ آج تو وہ اچھی طرح نپٹے گی اس سے۔ اس نے آفس کا لاک کھولا اور نقاب کی پٹی سر کے پیچھے باندھ لی، پھر لیپ ٹاپ بند کر کے فلیش ڈرائیو ڈبی میں واپس ڈال دی۔ باقی ویڈیو وہ گھر جا کر دیکھے گی۔ ویسے بھی شام ہونے کو آئی تھی، وقت کا کچھ پتہ ہی نہیں چلا۔ ابھی تک اس کے اعصاب شل تھے۔ دروازہ کھلا اور ولید لمبے لمبے ڈگ اٹھاتا اندر داخل ہوا۔ اس کے لبوں پہ ہمیشہ کی طرح استہزائیہ مسکراہٹ بکھری تھی۔ وہ کرسی پہ ٹیک لگائے، دونوں ہاتھوں پہ کوہنیاں جمائے اسے آتے دیکھتی رہی۔ کیسی ہیں آپ میڈم؟ ایم ڈی اس کے سامنے کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہوئے وہ بولا۔ آپ بتائیں کیا کام تھا؟ وہ خشک لہجے میں بولی۔ وہ رات پھر سے تازہ ہو گئی تھی۔ کیا سوچتا ہوگا جیہان اس کے بارے میں؟ اف، کل بورڈ آف ڈائریکٹر کی میٹنگ میں ہم آپ کے خلاف قرارداد لا رہے ہیں، وہ پتہ دینے والی مسکراہٹ کے ساتھ کہتے ہوئے اس کی میز سے پیپر ویٹ اٹھا کر انگلیوں میں گھمانے لگا۔ کیسی قرارداد؟ اس نے خطی المکان لہجے کو نارمل رکھنے کی صحیح کی۔ آپ جانتی ہیں کہ تمام ڈائریکٹرز اگر مل کر ایم ڈی کے خلاف قرارداد لائیں، عدم اعتماد کی قرارداد، تو ایم ڈی کو ہٹایا جا سکتا ہے۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ شاید ولید نے تازہ کمپنی لا پڑا تھا، ورنہ اسے یہ خیال پہلے دن آ جانا چاہیے تھا۔ کل آپ سے اس آفس سے باہر ہوں گی۔ مجھے افسوس ہو رہا ہے، مگر ہم نے بہت برداشت کر لیا آپ کو۔ آپ جیسی عورتوں کی جگہ گھر میں ہوتی ہے، یہاں یا پھر مدرسے میں، ادھر نہیں۔ وہ اب بھی لب بھینچے اسے دیکھتی رہی۔ آپ یوں کریں، اپنی ضروری اشیاء سمیٹ لیں، آخر کل آپ کو یہ جگہ چھوڑ جانی ہے۔ میں یہی بتانے آیا تھا ادھر، وہ فاتحانہ انداز میں کہتا اٹھ کھڑا ہوا۔ بیٹھیں۔ اس نے انگلی سے ایک دم اتنے تحکم سے اشارہ کیا کہ وہ بے اختیار اگلے ہی پل واپس بیٹھا۔ اب میری بات سنیں۔ حیا دونوں مٹھیاں میز پہ رکھے کرسی پہ ذرا آگے کو ہوئی۔ میں نے منگل والے روز ہیڈ آرکیٹیکٹ اور آپ کی گفتگو ریکارڈ کی تھی، سننا چاہیں گے؟ ولید کے چہرے کے تاثرات ناقابل فہم ہو گئے۔ اس نے سوالیہ ابرو اٹھائی۔ کون سی گفتگو؟ انجان بننا آپ کو فائدہ نہیں دے گا۔ میں جانتی ہوں کہ اس ٹریڈ سینٹر میں کے پروجیکٹ پلان میں آپ کے کہنے پہ آرکیٹیکٹ نے گڑبڑ کی تھی۔ صرف یہی نہیں بلکہ جس کمپنی کو وہ پروجیکٹ مل گیا تھا ان کے مالکان سے آپ کے گہرے روابط ہیں۔ یہ ساری آپ کی اپنی کہی باتیں ہیں، میرے پاس ثبوت ہے، وہ کہہ رہی تھی۔ ولید کے لب بھنج گئے اور ابرو تن گئے۔ آڈیو کس چیز کا ثبوت کبھی نہیں ہو سکتی مادام۔ مجھے کورٹ میں کسی کو کچھ نہیں دکھانا، مجھے صرف اپنے ابا کو یہ بتانا ہے۔ ویسے بھی وہ ٹھیک ہو رہے ہیں، اسی ہفتے دوبارہ جوائن کر لیں گے۔
آج جب گھر جا کر میں ان کو آپ کی اصلیت بتاؤں گی تو وہ اپنی بیٹی کی ہر بات فوراً مان لیں گے۔ ہماری کمپنی لا کے مطابق اگر ایسا ریزن ثابت ہو جائے تو نہ صرف آپ کے شیئرز فریز ہو سکتے ہیں بلکہ ابا کو آپ جانتے ہی ہیں، وہ اپنے ساتھ دغا کرنے والوں کو یوں ہی نہیں چھوڑتے، سڑک پہ لے آئیں گے آپ کو۔ ولید کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ میں تمہیں جان سے مار دوں گا، وہ غصے سے گرایا تھا۔ میں نے کمپنی کے ساتھ کوئی دغا نہیں کیا۔ اگر تم نے اپنے ابا کو کوئی الٹی سیدھی بات بتانے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس نے مسکرا کر سر اٹھا کر ولید کو دیکھا۔ کسی سے تو وہ بھی ڈرا تھا۔ میں دیکھ لوں گا تمہیں۔ ایک شعلہ بار نگاہ اس پہ ڈال کر وہ مڑا اور تیز تیز چلتا باہر نکل گیا۔ اس آدمی کو وہ سمجھانے کے لیے اس کے ساتھ بیٹھی تھی اور اس کی اس ایک حرکت نے اسے جیہان کی نظروں میں مشکوک بنا دیا تھا۔ جب بھی جیہان اس سے ملے گا وہ سب سے پہلے یہی بات کلیئر کرے گی۔ جیہان؟ وہ ایک دم چونکی۔ یہ ویڈیو تو اس نے لاکر سے 1 ماہ قبل نکالی تھی۔ یہ ساری باتیں تو پرانی ہو گئیں۔ وہ ابھی کہاں تھا؟ پنکی نے پزل باکس اسے تھماتے ہوئے کہا تھا کہ جب تک وہ اسے کھول پائے گی تب تک وہ شاید اس دنیا میں نہ رہے۔ نہیں، وہ یوں ہی کہہ رہا ہوگا۔ اس نے سر جھٹکا۔ وہ جیہان کو ڈھونڈ لے گی، وہ اسے کہیں نہ کہیں سے ضرور مل جائے گا۔ اس نے موبائل نکالا۔ صبح سے وہ سائلنٹ پہ تھا اور اماں کی کئی مسڈ کالز اور میسج آئے پڑے تھے۔ اس نے میسج کھولا۔ وہ کہہ رہی تھیں کہ انہیں ابا کی گاڑی اور ڈرائیور چاہیے تھے، اس لیے انہوں نے آفس میں فون کر کے دونوں کو منگوا لیا تھا۔ ایک اور پیغام انہوں نے بتایا کہ وہ ظفر کو اس کی گاڑی کے ساتھ بھیج رہی ہیں، وہ اسے گھر لے آئے گا۔ بس کار بھیج کر ظفر کو واپس جانے کا کہہ دیتی۔ ضروری تھا کہ تایا ابا کو ملازم بھی ادھار لینے کا احسان لیا جائے۔ اسے خواہ کوفت ہوئی۔ بہرحال اس نے سر جھٹک کر فون بک میں سے عائشہ کے گھر کا نمبر ڈھونڈ کر ملایا۔ کوئی جواب نہیں۔ پھر اس نے حلیمہ آنٹی کا نمبر ملایا۔ وہ یقیناً ان سے ہوٹل گرینڈ کا نمبر لے سکتی تھی۔ جیہان وہیں ہوگا۔ ہیلو؟ وہ اداس مگر باریک سی آواز۔ اسے خوشگوار حیرت کا جھٹکا لگا۔ بہارے، میں حیا بول رہی ہوں۔ اوہ حیا، تم کہاں چلی گئی تھی؟ وہ جیسے بہت اداس سی لگ رہی تھی۔ میں گھر آ گئی تھی، مگر مجھے پتہ چلا کہ تم لوگ ملک چھوڑ کر چلے گئے ہو۔ سب چلے گئے ہیں حیا، میں نہیں گئی، میں اکیلی رہ گئی ہوں، وہ جیسے آنسو پیتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ عائشہ بھی نہیں ہے، آنے بھی نہیں ہے، سب چلے گئے۔ عبد الرحمن، وہ کہاں ہے؟ اس کی آواز میں لرزش در آئی تھی۔ وہ صبح آیا تھا، مجھے اتنا سارا ڈانٹ کر گیا ہے۔ اس نے کہا وہ جا رہا ہے، اور یہ بھی کہ وہ اب مجھ سے ملنے نہیں آئے گا۔ کدھر گیا ہے وہ؟ ایک دم بہت سے آنسو اس کی پلکوں پہ آ رکے تھے۔ مجھے نہیں پتا، مگر وہ جیسے ذرا ٹھہری۔ اس نے کہا تھا کہ اس نے تمہیں آنے سے پہلے کچھ دن پہلے بتایا تھا کہ وہ کدھر جائے گا۔ تمہیں پتا ہے حیا؟ نہیں، وہ حیران ہوئی۔ اس نے تو مجھے نہیں بتایا۔ آنکھیں اس نے ہاتھ سے رگڑ کر صاف کی۔ مگر تم فکر مت کرو بہارے، میں اگلے ہفتے ترکی آؤں گی نا، مجھے اپنی کلیئرنس کروانی ہے، تب میں اور تم مل کر اسے ڈھونڈیں گے، ہم اسے ڈھونڈ لیں گے۔ تم میرے آنے تک وہاں ہوگی نا؟ مجھے نہیں پتا، مجھے کچھ نہیں پتا حیا، وہ جیسے سارے زمانے سے خفا ہو رہی تھی۔ اس نے فون بند کر دیا۔ کتنی ہی دیر وہ سر ڈیسک پہ رکھ کر آنکھیں بند کیے بیٹھی رہی۔ اس کا ذہن صرف ایک بات پہ مرکوز تھا۔ جیہان نے اس سے جانے سے قبل نہیں بتایا کہ وہ کہاں جا رہا ہے، پھر اس نے بہارے کو ایسا کیوں کہا؟ یہ ویڈیو تو پرانی تھی، جبکہ بہارے نے جانے سے کچھ دن قبل کے الفاظ استعمال کیے تھے۔ کب بتایا جیہان نے اس سے؟ جب وہ اپنی چیزیں سمیٹ کر اٹھی تو بھی اس کا ذہن الجھا ہوا تھا۔ شام ڈھل چکی تھی، سب جا چکے تھے، وہ شاید اکیلی رہ گئی تھی۔ جب وہ لیفٹ میں داخل ہونے لگی تو تایا فرقان بھی ساتھ ہی داخل ہوئے۔ آپ ابھی تک یہی ہیں؟ وہ ان کو دیکھ کر ذرا حیران ہوئی تھی۔ کچھ کاغذات لینے آیا تھا، وہ اسی سرد مہر لہجے میں بولے۔
تناؤ اور برف کی دیوار ابھی تک بیچ میں حائل تھی۔ اسے پھر سے اماں پہ غصہ آیا کہ کیا ضرورت تھی ظفر کو بلانے کی۔ وہ گاڑی چھوڑ کر چلا جاتا، وہ خود ڈرائیو کر کے آ جاتی، ان کا احسان لینا ضروری تھا۔ اور جیہان، اس نے کب بتایا تھا کہ وہ کدھر جا رہا ہے؟ لیفٹ گراؤنڈ فلور پہ رکی تو اس نے پیچھے ہٹ کر تایا کو راستہ دیا۔ وہ نکل گئے تو وہ سست روی سے الجھی سی چلتی باہر آئی۔ جیہان نے کب بتایا؟ جھولے پہ اس رات، یا ہسپتال میں جب وہ ابا کے ساتھ تھے، یا… بات سنو میری۔ ولید پتہ نہیں کہاں سے سامنے آیا تھا۔ حیا بے اختیار ایک قدم پیچھے ہوئی۔ لوبی خالی تھی، سوائے شیشے کے دروازے کے ساتھ کھڑے گارڈ کے جو ان کو ہی دیکھ رہا تھا۔ کیا ہے؟ اگر تم نے سلیمان انکل سے کچھ کہنے کی کوشش کی تو میں تمہارے ساتھ بہت برا کروں گا۔ انگلی اٹھا کر چبا کر بولتا وہ اسے تنبیہ کر رہا تھا۔ حیا نے کوفت سے اسے دیکھا۔ یہ دھمکیاں کسی اور کو دو، میں جا رہی ہوں گھر، اور میں ابا کو سب صاف صاف بتا دوں گی۔ کر لو جو تم کو کرنا ہے۔ اپنی ساری فرسٹریشن باہر نکال کر وہ اس کے ایک طرف سے نکل کر آگے بڑھ گئی۔ ولید کچھ کہے بنا تیز قدموں سے چلتا اس کے دائیں طرف سے گزر کر باہر نکل گیا۔ وہ گارڈ کو معمول کی ہدایات دینے کے بعد باہر کی سیڑھیاں اترنے لگی۔ باہر آسمان نیلاہٹ بھری سیاہی سے بھرتا جا رہا تھا۔ وہ بھی جیہان کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اس نے کب بتایا تھا کہ اسے کہاں جا رہا ہے، کہاں ملے گا؟ وہ سیڑھیاں اتر کر اب ایک طرف بنے پارکنگ ایریا کی طرف بڑھنے لگی۔ اس کی گاڑی دوسری جانب کھڑی تھی۔ اس تک پہنچنے کے لیے اسے چند قدم اس لمبی چوڑی سی روش پہ چل کر جانا تھا۔ وہ بہت غائب دماغی سے قدم اٹھا رہی تھی۔ اگر جیہان کہہ رہا تھا کہ اس نے حیا کو بتایا تھا تو اس نے بتایا ہوگا۔ وہ سیدھی طرح کوئی بھی بات نہیں کہتا تھا، اس کی ہر بات بہیلی ہوتی تھی۔ آخر کب بتایا اس نے؟ روش پہ چلتے ہوئے اس نے ذہن پہ زور ڈالنے کی کوشش کی۔ کہیں دور اسے کوئی پکار رہا تھا۔ اس کے نام کی پکار بار بار پڑ رہی تھی۔ وہ اتنی الجھی ہوئی تھی کہ سن نہیں پائی۔ تیز روشنی سی اس کے پیچھے سے آ رہی تھی، ساتھ میں ٹائرز کی آواز۔ ایک دم جیسے کسی خواب سے جاگ کر وہ چونک کر پلٹی۔ وہ ولید کی گاڑی تھی اور وہ تیز رفتاری سے اسے روش پہ چلاتا آ رہا تھا، اس کے اوپر چڑھانے کے لیے۔ ولید رکو! اس کے لبوں سے کراہ تک نہ نکل سکی۔ سانس رکا اور ساتھ میں پورا وجود شل ہو گیا۔ وہ اپنی جگہ سے ہل بھی نہ سکی۔ تیز ہیڈ لائٹس اتنے قریب تھیں کہ اس نے اپنے بچاؤ کے لیے صرف چہرے کے آگے دونوں ہاتھ کیے۔ دوسرے ہی لمحے بہت زور کی ٹکر نے اسے سڑک کی دوسری جانب لڑکا دیا۔ گاڑی زن سے آگے بڑھ گئی۔ ہوٹل گرینڈ کی بالائی منزل کی اس پرتعیش پاور آفس میں پرفیوم کی خوشبو کے ساتھ سگریٹ کی مہک بھی پھیلی تھی۔ وہ ریوالونگ چیئر پہ بیٹھا لیپ ٹاپ پہ ہوٹل کے ریکارڈز چیک کر رہا تھا۔ قریب رکھا ایش ٹرے سگریٹ کے اجلے ٹکڑوں اور راکھ سے بھر چکا تھا۔ یہ اس کی واحد بری عادت تھی جسے وہ بہت چاہ کر بھی نہیں چھوڑ سکا تھا۔ اس کی غیر موجودگی میں ہوٹل عثمان شبیر دیکھتے تھے۔ وہ ایک اچھے اور ایماندار آدمی تھے۔ ان کا بیٹا سفیر بھی ہوٹل میں کام کرتا تھا، لیکن جیہان کی کوشش ہوتی وہ اس لڑکے کو ایڈمنسٹریشن کے معاملات سے دور ہی رکھے۔ سفیر قدرے غیر ذمہ دار اور فطرتاً لالچی واقع ہوا تھا۔ عثمان شبیر کل پاکستان جا رہے تھے، سو ان کی غیر موجودگی میں اسے سفیر کو ذرا کھینچ کر رکھنا تھا۔ کل جا رہے تھے عثمان شبیر پاکستان۔ ڈاکیومنٹس دیکھتے ہوئے وہ ایک دم چونکا۔ عثمان شبیر کل پاکستان جا رہے تھے اور ان کی واپسی بھی جلد ہی متوقع تھی۔ کیا وہ انہی تاریخوں میں واپس آئیں گے جب پاکستان سے 2 ایکسچینج اسٹوڈنٹس حیا سلیمان اور خدیجہ رانا استنبول آئیں گی؟ کچھ دیر وہ اسی نہج پہ سوچتا رہا، پھر سیل فون اٹھا کر دیکھا۔ حیا کی ای میل باکس پہ لگے کلون کے باعث اس سے ملتی رہتی تھی۔ اس نے آج کی میلز چیک کی، تازہ ترین میل۔ اس کے ٹکٹ کی کاپی اور الیکٹرانک فارم تھا جو ڈورم الاٹمنٹ کے لیے حیا نے پر کر کے بھیجا تھا۔
اسے یہ میل صبح ملی تھی، وہ مصروفیت کے باعث پڑھ نہیں سکا تھا۔ اب پڑھی تو بے اختیار چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی۔ اسموکنگ، ڈرنکنگ سب کرتی ہوں، سخت جھگڑالو ہوں، پاگل لڑکی ہے، کیا کیا لکھ کر سبانجی والوں کو بھیج رہی تھی۔ انہیں واقعتاً اب اسے خونخوار قسم کی لڑکیوں کے ساتھ ڈرم دینا تھا۔ اس نے اسی مسکراہٹ کے ساتھ سر جھٹکا اور پھر ٹکٹ والی میل چیک کی۔ 5 فروری کو ان دونوں لڑکیوں کی فلائٹ تھی۔ ابھی اس میں پورے 2 ہفتے تھے۔ اب کیا کرنا چاہیے اس کو؟ بلاخر ایک فیصلے پہ پہنچ کر اس نے فون اٹھایا اور عثمان صاحب کی ایکسٹینشن ملائی۔ ہیلو عثمان بے، آپ نے واپس کب آنا ہے؟ بنا تمہید کے اس نے کام کی بات پوچھی۔ بلا وجہ کی تمہیدوں سے اسے نفرت تھی۔ 15-20 دن تک۔ کیوں؟ 15 یا 20؟ 8 فروری کی فلائٹ ہے، آپ حساب لگا لیں۔ تقریباً وہ جیسے خود بھی گننے لگے تھے۔ کیا آپ اتحاد ایئر لائن کی 5 فروری کی فلائٹ لے سکتے ہیں؟ اصل میں ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے، میرے ایک دوست کی بہن اپنی فرینڈ کے ساتھ استنبول آ رہی ہے۔ پھر اس نے مختصر الفاظ میں ان کو سمجھایا کہ ان کے درمیان کچھ فیملی کلیش ہے۔ وہ ان کے بارے میں فکر مند ہے کہ پہلی دفعہ استنبول آنے کے پیش نظر ان کو یہاں کوئی مسئلہ نہ ہو، سو وہ چاہتا ہے کہ عثمان شبیر ان سے اپنا تعارف کروا دیں، تاکہ اگر وہ کبھی مشکل میں ان سے رابطہ کرے تو وہ فوراً عبد الرحمن کو بتائیں۔ لیکن ظاہر ہے اس کا نام درمیان میں نہیں آنا چاہیے، سخت قسم کا ایگو ایشو ہے۔ متوقع طور پہ عثمان شبیر نے حامی بھر لی۔ فون رکھتے ہوئے وہ اب پہلے سے بھی زیادہ مطمئن تھا۔ پتہ نہیں وہ کب اس سے اور ممی سے رابطہ کرتی ہے، اس دوران کہیں اس کو کوئی مسئلہ نہ ہو۔ وہ اس کی بیوی تھی، اس کی ذمہ داری، اور اگر وہ جان بھی لے کہ عثمان شبیر عبد الرحمن پاشا کے کہنے پہ یہ سب کر رہے تھے، تب بھی وہ نہیں جان سکتی تھی کہ عبد الرحمن پاشا کون تھا۔ آخر جان بھی وہ کیسے سکتی تھی؟ عبد الرحمن پاشا اور عبد الرحیم پاشا یہ دونوں حبیب پاشا کی پہلی بیوی کی اولاد تھے۔ حبیب پاشا ایک درمیانے درجے کے بھارتی بزنس مین تھے۔ وہ کچھ وجوہات کی بنا پہ پہلی بیوی اور 2 بیٹوں کو چھوڑ کر کئی برس قبل استنبول آ گئے تھے۔ ترکی میں انہوں نے امت اللہ نامی ترک خاتون سے شادی کی اور پھر یہیں کے ہو کر رہ گئے۔ ان دونوں کا ایک ہی بیٹا تھا، طیب حبیب پاشا المعروف پاشا بے۔ عربی اور اردو کے وہ نام جن کے آخر میں بے آتا ہے، ترک زبان میں وہاں سے بے ہٹا کر پے یا پی لگا دیا جاتا ہے۔ وہ عرب کو عرب، زینب کو زینب اور طیب کو طیب لکھتے ہیں، مگر ہم اسے طیب ہی لکھیں گے۔ بیوقدہ میں امت اللہ کا خاندانی گھر وہ عثمانی طرز کا سفید محل تھا۔ طیب حبیب ابھی چھوٹا تھا جب حبیب پاشا کا انتقال ہو گیا۔ تب امت اللہ اپنے بیٹے کو لے کر اناطولیہ کے ایک گاؤں چلی گئیں جہاں ان کے رشتہ دار رہتے تھے۔ یوں وہ گھر بند ہو گیا، کئی برس وہ بند رہا۔ پھر طیب حبیب نوجوانی کی دہلیز عبور کرتے ہی فکر معاش کی خاطر ادالار یعنی شہزادوں کے جزیرے پہ آ گیا۔ اس نے وہ گھر کھولا اور پھر ایک شہزادے کی طرح جینے کی خواہش کے ساتھ بیوقدہ میں رہنے لگا۔ دور اناطولیہ کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں بیٹھی اس کی سادہ سی ماں نہیں جانتی تھی کہ وہ ادالار میں کیسے لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے۔ امت اللہ نے بہت دفعہ چاہا کہ وہ بیٹے کے پاس بیوقدہ چلی آئیں، مگر طیب حبیب نے ایسے کبھی نہیں ہونے دیا۔ اس کی کمزوری اس کی ماں تھی جو اسے بہت عزیز تھی، اور وہ جانتا تھا کہ جس دن اس کی ماں کو علم ہوا کہ وہ مافیا کا حصہ بن چکا ہے، اس دن اس کی ماں مر جائے گی۔ ترک ڈرگ اور آرم اسمگلنگ مافیا اپنی مثال آپ تھا۔ برطانیہ میں پہنچائی جانے والی 80% ڈرگز ترکی کے راستے ہی آتے تھے۔ البتہ ادالار کا مافیا اطالوی یا سیسیلین طرز کا مافیا نہیں تھا۔ اطالوی مافیا فیملیز مضبوط اور منظم طریقے سے ایک علاقے میں کام کرتی ہیں۔ لوگ کسی منظم فوج کی طرح درجہ بدرجہ اس میں عہدے پاتے ہیں۔ اس طرح کی مافیا فیملیز کو ٹریک کرنا اور پکڑنا پولیس کے لیے آسان ہوتا ہے۔
اگر اطالوی یا سسیلین فیملی کے کسی ممبر کو کچھ بھی ہو جائے، فیملی وہیں رہتی ہے اور اپنا کام جاری رکھتی ہے۔ ترک مافیا ایسا نہیں تھا، وہ روس کے قریب ہونے کے باعث روسی مافیا کی طرح کام کرتے تھے۔ روسی فیملیز ایک علاقے میں اٹھتی تھیں، کچھ عرصہ وہاں وارداتیں کرتی تھیں اور پھر غائب ہو جاتی۔ کچھ عرصہ بعد چہروں کے نقاب بدل کر وہ کسی دوسرے علاقے میں اٹھتی اور یوں ان کا کام جاری رہتا۔ ان پہ ہاتھ ڈالنا پولیس کے لیے بہت مشکل ہوتا تھا۔ اطالوی مافیا کی طرح وہ قدیم طرز کے جرائم میں نہیں بلکہ جدید جرائم جیسے سائبر کرائم، جعلی کمپنیاں، کریڈٹ کارڈز، فراڈز، اسمگلنگ وغیرہ میں ملوث ہوتی تھیں۔ یونان سے ترکی اور ایران کے راستے ایشیائی ملکوں بالخصوص پاکستان میں بڑے پیمانے پہ اسلحہ اسمگل کیا جاتا تھا اور بعد میں یہی اسلحہ دہشت گردی کی وارداتوں میں استعمال ہوتا تھا، جس کی وجہ سے متاثرہ ممالک کی ایجنسیوں کے قابل ایجنٹس ان فیملیز میں پینیٹریٹ کر کے ان کا اعتماد جیت کر ان کی شپمنٹس کی مخبری کیا کرتے تھے۔ کسی کو نہیں معلوم ہوتا تھا کہ کون سا آدمی اصل مافیا فیملی ممبر ہے یا کسی دوسرے ملک کا جاسوس۔ طیب حبیب نے اپنی مافیا فیملی میں جگہ بنا لینے کے بعد دولت تو بہت کمائی، ساحل کنارے ایک اونچا سا ہوٹل بھی کھڑا کر لیا، مگر وہ ان لوگوں میں سے تھا جو بہت زبوں حالی کے بعد لکشمی کو اپنے قریب پاتے ہیں تو اپنا ماضی اور احساس کمتری چھپانے کے لیے خود پہ کسی جدی پشتی رئیس کا خول چڑھا لیتے ہیں، بلکہ خول چڑھانے کی کوشش ہی کرتے رہتے ہیں، کیونکہ فیشن خریدا جا سکتا ہے مگر اسٹائل نہیں۔ طیب حبیب بھی کوے اور ہنس کے درمیان پھنس کر رہ گیا تھا۔ زندگی کا ایک لمبا عرصہ چھوٹے لوگوں کے ساتھ گزارنے کے باعث وہ ذہنی طور پر آج بھی اسی کلاس میں تھا۔ بھاؤ تاؤ کے لیے خریداری کرنے والا، کسی ڈھابے نما ہوٹل کے شیف کے ساتھ بیٹھ کر ملکی حالات پہ تبصرہ کرنے والا، خود بھی ہوٹل میں اپنے پاور آفس کے بجائے نیچے کچن میں پایا جاتا تھا۔ ہوٹل کو اس نے کبھی اپنی مافیا سرگرمیوں کا مرکز نہیں بنایا تھا اور وہاں ایک شریف آدمی کے طور پہ جانا جاتا تھا۔ اس کی اسی فطرت کے باعث اس کے ورکرز اس سے خاصے بے تکلف تھے۔ یہاں پہ آ کر اس کے مصنوعی خول میں دراڑیں پڑنے لگتی تھیں۔ تبھی اس نے خود کو پاشا بے کہلوانا شروع کر دیا۔ ترکی میں عموماً پہلے نام کے ساتھ ہی پکارا جاتا ہے، جبکہ ادالار میں آخری نام سر نیم کے ساتھ مسٹر کہلوانا خود پسندی اور تکبر کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ مگر طیب حبیب کبھی نہیں جان سکا انسان کا قد اپنے نام یا لقب کی وجہ سے نہیں، اس کے اخلاق اور کردار کی وجہ سے بڑا ہوتا ہے۔ طیب حبیب نے اپنی مافیا فیملی میں ایک عرصہ بطور فیملی ممبر کام کیا، مگر پھر زیادہ پیسے کے لیے اس نے جہان کی ایجنسی سے ڈیلنگ شروع کر دی۔ بہت جلد وہ ان کے مہرے کے طور پہ کام کرنے لگا اور پھر اس نے اپنے تمام اختیارات استعمال کرتے ہوئے اپنے ایک ساتھی ایجنٹ کو اپنے سوتیلے بھائی کی حیثیت سے اپنی فیملی میں متعارف کروایا، عبدالرحمن پاشا، جو واقعی اس کے سوتیلے بھائی کا نام تھا۔ جہان سکندر نے یہ نام استعمال کر کے بہت جلد طیب حبیب کی فیملی میں اپنا مقام بنا لیا۔ فیملی سے مراد اس کا خاندان نہیں بلکہ مافیا کا گروہ تھا، اور چونکہ یہ اطالوی مافیا نہیں تھا اور اس میں کیپو اور مین میڈ نہیں ہوتے تھے، سو اس روسی مافیا میں اپنی جگہ بنانا بہت مشکل ثابت نہیں ہوا۔ پیسہ اس دنیا کے اکثر مسائل کا ریڈی میڈ حل ہوتا ہے۔ زندگی اور خوشی کے علاوہ اس سے ہر چیز خریدی جا سکتی ہے۔ طیب حبیب اور عبدالرحمن ایک ڈیل کے تحت بھائیوں کی طرح کام کرنے لگے۔ طیب اسے اپنی ماں سے ملوانے بھی لے گیا تھا اور وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ ایک سادہ لو عورت کو اپنے نرم رویے اور محبت بھرے انداز سے کیسے اپنے لیے موم کرنا ہے۔ امت اللہ اس کے بارے میں بس اتنا جانتی تھی کہ وہ ان کے بیٹے کا دوست ہے اور اس نے ان کے بیٹے کی جان بچائی ہے، جس کے باعث وہ اس کی احسان مند تھی۔ چونکہ وہ بیوقدہ میں نہیں رہتی تھی، اس لیے طیب کو یہ سب ان کو بتانے میں عار محسوس نہیں ہوئی تھی۔ وہ سب سے جھوٹ بول سکتا تھا مگر آنے سے یہ بات نہیں چھپا سکتا تھا۔ حبیب پاشا کے انتقال پہ ان کے دونوں بیٹے انڈیا سے یہاں آئے تھے، اور بھلے درمیان میں کتنے برس گزر جائیں،
آنے کو ان کی شکلیں اور رنگ اچھی طرح یاد تھے۔ وہ جانتی تھی کہ عبد الرحمن ان کے شوہر کا بیٹا نہیں ہے، مگر جب ان کا بیٹا بضد تھا کہ اپنے دوست کو اپنے بھائی کے طور پہ متعارف کروانے میں اس کا فائدہ ہے، تو وہ بھی اس کی بات نبھانے کے لیے راضی ہو گئیں۔ ویسے بھی عبد الرحمن ایسا بیٹا تھا جیسا وہ طیب حبیب کو بنانا چاہتی تھی۔ اس کی اقدار، تہذیب، اخلاق، غرض ہر شے آنے کے لیے فخر کا باعث تھی۔ کافی عرصہ ان دونوں نے بیوقدہ میں ایک ساتھ کام کیا۔ البتہ طیب حبیب یہ نہیں جانتا تھا کہ عبد الرحمن ٹرپل ایجنٹ کے طور پہ کام کر رہا ہے۔ ادالار میں اپنا نام بنانے کے لیے اسے ترک خفیہ ایجنسی کی مدد چاہیے تھی تاکہ گرفتاری کی تلوار سر پہ لٹکنا بند ہو جائے۔ بدلے میں وہ مافیا کی معلومات ترکوں کو دیتا تھا، اور اگر اس سے ترکوں کی کوئی خبر ملتی تو اسے مافیا تک پہنچا دیتا تھا۔ یوں وہ ایک خالص ٹرپل ایجنٹ تھا جو صرف اپنی ایجنسی کے ساتھ وفادار تھا۔ تاش کے پتوں کا گھر اس نے بہت محنت سے کھڑا کیا تھا، اور اسے معلوم تھا کہ جس دن یہ پتے ذرا سی پھونک سے الٹے، اس روز وہ اپنی جان بچانے کے لیے ترکوں اور مافیا دونوں سے بھاگ رہا ہوگا۔ مگر پھر خطرات کے بغیر زندگی بھی کوئی زندگی ہے کیا؟ اس نے نامحسوس انداز میں طیب حبیب کے ہوٹل گرینڈ میں عمل دخل شروع کر دیا۔ وہ طیب حبیب سے برعکس شخصیت مالک ورکرز سے خاص فاصلہ رکھنے والا باس تھا۔ اس کے بیش قیمت سوٹ، 2 قیمتی پتھروں والی انگوٹھیاں جو بظاہر سونے کی لگتیں، اور گلاسز، ہر شے طیب سے بہت مختلف اور پرفیکٹ ہوا کرتی تھی۔ پاکستان سے اسے اجازت تھی کہ وہ چاہے تو یہاں شادی کر سکتا ہے۔ وطن واپسی پہ اس کی بیوی کو پاکستانی شہریت دی جائے گی، مگر وہ اس نہج پہ نہیں سوچا کرتا تھا۔ پھر ایک روز طیب حبیب اچانک سے یونان میں گرفتار ہو گیا۔ اس میں جہان کا قصور نہیں تھا۔ ہاں، وہ طیب کو چھڑانے کے لیے بہت کچھ کر سکتا تھا، لیکن اس نے نہیں کیا۔ اس کے باس نے کہہ دیا کہ وہ خاموشی سے اپنا کام کرے اور طیب کو اس کے حال پہ چھوڑ دے۔ اس نے بھی چھوڑ دیا۔ اپنی مرضی اس کام میں وہ نہیں چلا سکتا تھا۔ طیب نے کئی دفعہ اسے پیغام پہنچایا کہ وہ اس کے لیے کچھ کرے، مگر اس نے سنی انسنی کر دی۔ البتہ ایک بات جہان نے اس کی مانی، اور وہ یہ تھی کہ اس کی ماں کو کچھ خبر نہ ہو کہ وہ جیل میں ہے۔ اس نے سب کو کہہ دیا کہ وہ خود بھی لا علم ہے کہ پاشا بے کہاں ہے۔ اس کام میں اس کا ہاتھ ہو سکتا ہے، آنے کبھی ایسا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ وہ گواہ تھیں کہ عبد الرحمن پاشا بے سے بہت محبت کرتا ہے اور اس پہ پانی کی طرح پیسہ بہاتا ہے۔ ان کو معلوم تھا کہ ان کے بیٹے کے ہوٹل کو ترقی صرف اور صرف عبد الرحمن کے تجربے اور سرمایے کے وجہ سے ملی ہے۔ وہ بھلا کیسے اس پہ شک کر سکتی تھی؟ بس وہ بہت اداس، بہت پریشان رہنے لگی۔ وہ ان کے لیے دکھی تھا، مگر اسے حکم نہیں تھا کہ وہ سب چھوڑ چھاڑ کر پاشا بے کے لیے یونان چلا جائے۔ پھر گرد و نواح میں ہر جگہ اس نے کہنا شروع کر دیا کہ پاشا بے کے باعث یونان منتقل ہو گیا ہے۔ یہ گرفتاری صیغۂ راز میں تھی، سو اس بات سے سب مطمئن تھے کہ سب کچھ ٹھیک جا رہا ہے۔ طیب حبیب پاشا کے جانے کے بعد اس نے ہوٹل کا کنٹرول سنبھال لیا۔ پہلے اس نے ملازمین کو قابو کیا۔ لوگ لالچ یا خوف سے ہی قابو ہوتے ہیں۔ اس طرح ان سے کام نکلوایا جاتا ہے جس کو وہ لالچ دے کر وفادار بنا سکتا ہے۔ اس کو ویسے بنایا اور پھر ہر ایک ورکر کی زندگی کے سیاہ اوراق چھانے تاکہ جب کبھی کوئی ٹیڑھ پن کرے تو وہ اس کی رسی کھینچ سکے۔ اب وہ ہوٹل گرینڈ کا بلا شرکت غیر مالک تھا اور اس نے ادالار میں اپنی ایک شہریت بنا لی تھی۔ اور پھر تب آنے کے ساتھ وہ 2 لڑکیاں آ گئیں۔ وہ امت اللہ حبیب کے رشتے کی پوتیاں تھیں۔ ان کی ماں باپ کا ایک حادثے میں انتقال ہو گیا۔ وہ گاؤں میں آنے کا واحد رشتہ دار گھرانہ تھا۔ ماں باپ کی وفات کے بعد ان کا اکیلے گاؤں میں رہنے کا جواز نہیں بنتا تھا، تو امت اللہ ان کو ساتھ لے آئیں۔ جہان کو آج بھی وہ دن یاد تھا جب وہ پہلی دفعہ ان 2 لڑکیوں سے ملا تھا۔ آنے نے اس کو فون پہ بتایا تھا کہ وہ ان بچیوں کو ساتھ لا رہی ہیں۔ وہ اس وقت ہوٹل میں تھا۔ بعد میں جب گھر پہنچا تو بنا چاپ اندر داخل ہوتے ہوئے وہ لاؤنج میں بیٹھی 2 لڑکیوں کو دیکھ کر ٹھہر گیا۔ ایک اسکارف میں لپٹی بڑی لڑکی تھی
اور دوسری گھنگریالی پونی والی چھوٹی بچی۔ وہ بچی پانی پی کر گلاس رکھ رہی تھی جب اس نے بڑی لڑکی کو تعصب سے نفی میں سر ہلا کر کہتے سنا، بہارے گل پانی پی کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ یاد ہے ہمارا وہ چوزا جو اپنی کٹوری سے پانی چونچ میں لینے کے بعد گردن اٹھا کر آسمان کو دیکھ کر پہلے شکر ادا کرتا تھا اور پھر گردن جھکا کر دوسرا گھونٹ پیتا تھا۔ چھوٹی بچی نے اس سے بھی زیادہ تعصب سے پیشانی پہ ہاتھ مارا، مگر عائشہ گل وہ تو اس لیے گردن اونچی کرتا تھا تاکہ پانی حلق سے نیچے اتر جائے، مجھے بابا نے خود بتایا تھا۔ اسے جیسے اپنی بڑی بہن کی کم علمی پہ افسوس ہوا ہو بہت۔ تم نہیں سدھرو گی۔ بڑی لڑکی گلاس اٹھا کر کچن کی طرف چلی گئی۔ وہ جو لابی کے دروازے کی اوٹ میں کھڑا تھا باہر نکل کر سامنے آیا۔ کسی مقیم ایجنٹ کے لیے ایک کور فیملی میں کسی نئے فرد کا اضافہ خوش آئند بات نہیں تھی۔ وہ بھی ان کے آنے سے خوش نہیں تھا۔ چھوٹی بچی نے آہٹ پہ چونک کر اس کی جانب دیکھا، پھر بے اختیار اس کے جوتوں کو۔ اس کی بھوری سبز آنکھوں میں حیرت ابھر آئی۔ وہ واقعی گاؤں کی لڑکیاں تھیں جن کو نہیں معلوم تھا کہ استنبول کی ہائی ایلیٹ گھر میں جوتے پہن کر داخل ہوتی ہے۔ مرحبا، کیا تم آنے کے بیٹے ہو؟ اگلے ہی لمحے وہ حیرت بھلائے دلچسپی سے اسے دیکھتی اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ اور تم؟ وہ گردن ذرا جھکا کر اس ننھی سی لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ میں بہارے گل ہوں، اناتولیا کی بہارے گل۔ تمہارا مطلب ہے گل بہار؟ اس نے سوالیہ ابرو اٹھائی۔ ترکی میں گل اور بہار کو کبھی بہارے گل کہہ کر نہیں ملاتے، بلکہ گل بہار کا مرکب بنایا جاتا تھا۔ نہیں، میں بہارے گل ہوں، یہ ایرانی نام ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے گلاب کے پھول پہ آئی بہار۔ پتہ ہے میرا نام یہ کیوں ہے؟ کیوں؟ کیونکہ میری آنم یعنی ماں کا نام آئے گل تھا، یعنی چاند کا پھول۔ میری نانی کا نام غنچے گل تھا اور میری بہن کا نام ہے عائشہ گل، یعنی وہ گلاب جو ہمیشہ زندہ رہے۔ اس نے بہت سمجھداری سے کسی رٹے رٹائے سبق کی طرح اپنی نام کی وجہ تسمیہ بیان کی، جو شاید محض ہم آواز کرنے کے لیے رکھا گیا تھا۔ اوہ، بہت دلچسپ۔ ترکی کے سارے پھول تو تمہارے خاندان میں ہیں۔ تمہارے بابا کا نام کیا ہوگا پھر؟ شاید گوبھی کا پھول۔ وہ ذرا مسکراہٹ دبا کر بولا تو بہارے کی آنکھیں حیرت سے ہوا ہوئیں، پھر دیکھتے ہی دیکھتے ان میں شرارت کی چمک ابھری اور وہ مسکرائی۔ نہیں، ان کا نام غفران تھا۔ بہارے گل اسی پل اس کی بہن کچن سے باہر نکلی۔ جلدی سے ناخن کاٹ لو، لمبے ناخن بلیوں کے اچھے لگتے ہیں، لڑکیوں کے نہیں۔ پھر اس پہ نگاہ پڑی تو سنجیدگی سے مرحبا کہہ کر آگے نکل گئی۔ بہارے گل نے افسوس سے اپنی بہن کو جاتے ہوئے دیکھا، پھر اس کی طرف چہرہ کر کے بہت رازداری سے بتایا، برا مت ماننا، میری بہن آدھی پاگل ہے۔ اور شاید بہت عرصے بعد وہ بہت زور سے ہنسا تھا۔ اسی دن اس کی اس چھوٹی سی شرارتی اور ذہین سی لڑکی سے ایک وابستگی سی پیدا ہو گئی تھی۔ وہ اس کی ہر بات پہ نہیں ہنستا تھا، نہ ہی بہت زیادہ بے تکلف ہوتا تھا، مگر اس بچی کو تو جیسے وہ پسند آ گیا تھا۔ وہ اسٹڈی میں بیٹھا کام کر رہا ہے تو وہ دبے پاؤں آ کر اس کے قریب بیٹھ جائے گی۔ صبح وہ ہوٹل جانے کے لیے تیار ہو رہا ہے تو وہ کبھی اس کے جوتے پالش کر کے لا کے دے گی تو کبھی گلاس صاف کر کے۔ بعد میں اسے معلوم ہوا کہ وہ کام عائشہ کرتی تھی یا ملازمہ، مگر مجال ہے جو بہارے گل نے کبھی کسی اور کو کریڈٹ لینے دیا ہو۔ اپنی بہن سے بہت مختلف، ذرا باغی طبیعت کی مالک تھی۔ عائشہ ایسی نہیں تھی، وہ کم بولنے والی، دھیمی اور سنجیدہ مزاج کی، ایک فاصلے پہ رہنے والی لڑکی تھی۔ ان دونوں کی بات چیت ڈائننگ ٹیبل پہ ہی ہو پاتی، مگر وہ شروع سے ہی اس کی طرف سے لاشعوری طور پر فکر مند رہنے لگا تھا۔ وہ اسے واقعی طیب حبیب کا سوتیلا بھائی سمجھتی تھی، لیکن جو بھی تھا وہ اس گھر کی مالکن بن گئی تھی۔ یہ سفید محل آنے نے عائشہ کے نام کر دیا تھا اور اس نے اعتراض نہیں کیا تھا۔ وہ قانونی طور پہ آنے اور طیب حبیب کی اصل وراثت تھی۔ اگر کبھی وہ ہوٹل کے معاملات میں دخل دینے لگے تو وہ کیا کرے گا؟ 20 سال کی لڑکی سے اسے یہ امید نہیں کرنی چاہیے تھی۔
مگر اس کا ماننا تھا کہ انسان کچھ پتہ نہیں ہوتا اور لوگوں پہ اعتبار تو وہ ویسے ہی نہیں کرتا تھا۔ پھر کچھ عرصہ گزرا اور عائشہ کے کانوں میں بھی لوگوں کی باتیں پڑنے لگی۔ آنے تو عبادت میں مشغول رہنے والی ایک بہت ہی غیر سوشل خاتون تھیں۔ ان کی طرف سے اس کو فکر نہیں تھی، مگر جب عائشہ الجھی رہنے لگی اور ایک دن صبح اس نے جیحان کو کہا کہ شام میں وہ اس سے کچھ بات کرنا چاہتی ہے تو وہ اچھا کہہ کر باہر نکل گیا، مگر اندر سے وہ ذرا پریشان ہو گیا تھا۔ تاش کے پتوں کا گھر بکھیرنے کے لیے آنے والا جھونکا عموماً وہاں سے آتا ہے جہاں سے کبھی بھی امید نہیں کی جا سکتی۔ اب اسے اس لڑکی کو اچھے سے سنبھالنا تھا تاکہ وہ اس کے لیے کوئی مسئلہ نہ پیدا کرے۔ انسانوں کو قابو ان کی کمزوریوں سے کیا جاتا ہے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی آپ کے معاملے میں دخل نہ دے تو آپ کو نامحسوس طریقے سے اس شخص کو اس کے اپنے معاملات میں الجھاؤ، مصروف کرو تاکہ وہ آپ کے کام میں نہ پڑے۔ عائشہ کی کمزوری اس کا دین تھا۔ وہ بہت مذہبی پریکٹسنگ قسم کی مسلمان تھی۔ اسے یاد تھا ایک روز وہ سوتی رہ گئی اور اس کی فجر چھوٹ گئی تو وہ پیچھے باغیچے میں بیٹھ کر کتنا روئی تھی۔ اس شام جب وہ اس سے بات کرنے آئی تو وہ اسٹڈی میں قرآن کھولے بیٹھا تھا۔ قرآن پڑھنے کا جو وقت اسے جیل میں ملا تھا پھر دوبارہ کبھی نہیں مل سکا۔ اب بس کبھی کبھی وہ قرآن پڑھ پاتا تھا۔ اب بھی عائشہ آئی تو جیحان نے اس کی بات سننے سے قبل اپنی کہنی شروع کر دی۔ وہ جانتا تھا کہ عائشہ کے نزدیک اسکارف لینا زندگی اور موت کا مسئلہ تھا، اور بہار گل اس چیز سے سخت بیزار تھی۔ اس نے سورہ احزاب کھولی اور اس سے پوچھنے لگا کہ کیا وہ جانتی ہے کہ سورہ احزاب میں آیت حجاب کیوں اتری ہے، اور یہ کہ یہ بھی ایک پہیلی۔ ویسے تو سورہ نور میں بھی آیت خمار ہے، مگر اصل آیت حجاب سورہ احزاب میں ہے۔ کیا وہ یہ پہیلی حل کر سکتی ہے؟ یہ بات بہت پہلے اس نے کسی اسکالر سے سنی تھی، البتہ اس نے اسکالر کا پورا لیکچر نہیں سنا تھا، اس لیے وہ خود نہیں جانتا تھا کہ ان دو چیزوں میں کیا تشبیہ ہے۔ مگر عائشہ اپنا مسئلہ بھول کر اسی بات میں اٹک گئی۔ اس کے بعد جیحان نے اسے اپنی متعلق پھیلی خبروں کو دشمنوں کی پھیلائی ہوئی افواہیں سمجھ کر نظر انداز کرنے پہ بہت اچھے سے قائل کر لیا۔ عائشہ جب اس کے پاس سے اٹھ کر گئی تو اس کا ذہن شکوک و شبہات سے خالی تھا اور وہ صرف سورہ احزاب کی پہیلی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ پھر وہ روز صبح پچھلے باغیچے میں قرآن اور ایک کاپی لے کر بیٹھ جاتی اور قلم سے اس کاپی پہ خدا جانے کیا کیا لکھتی رہتی۔ ایک دن اس نے آخر جیحان کو وہ پہیلی بھی اپنے طور پہ حل کر کے دکھا دی۔ اب وہ اسے دوبارہ کیسے مصروف کرے؟ خیر اس نے حل نکال لیا۔ عثمان شبیر کی بیگم حلیمہ جدیسی کے بچوں کو قرآن پڑھایا کرتی تھی۔ اس نے عائشہ کو وہاں بھیج دیا اور وہ تو جیسے اپنے سے لوگ ڈھونڈ رہی تھی۔ وہ روز صبح ادھر جانے لگی۔ بہارے نے البتہ جانے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ عائشہ کو مصروف کرنے کے لیے اس نے یہ بھی سوچا کہ وہ کالج میں داخلہ لے لے، مگر ان دونوں کا تعلیمی سال اپنا گاؤں چھوڑنے کے باعث ضائع ہو گیا تھا، وہ دونوں مصر تھیں کہ وہ اگلے سال داخلہ لیں گی۔ پھر ایک روز اس نے بہارے کے پاس ایک چائنیز پزل باکس دیکھا تو بہارے نے بتایا کہ ایک چینی بوڑھے نے عائشہ کو یہ فن سکھایا تھا۔ یہ بات بہت حوصلہ افزا تھی۔ اس نے عائشہ کو سمجھایا کہ اسے وہ باکسز دوبارہ سے بنا کر بیچنے چاہیے۔ اس مقصد کے لیے کافی وقتوں سے اس نے عائشہ کے لیے بالخصوص بیوقدا کے جنگل میں لکڑی کاٹنے کا پرمٹ بنوا دیا تھا۔ بالآخر وہ دونوں لڑکیاں اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئی تھیں کہ ان کے پاس عبد الرحمن پاشا کے معاملات میں مداخلت کرنے کا وقت ہی نہ رہا تھا۔ عائشہ تو جیسے اب اس پہ شک نہیں کر سکتی تھی۔ جو شخص قرآن کو اتنی گہرائی سے پڑھتا ہو وہ بھلا برا آدمی کیسے ہو سکتا تھا؟ چند روز مزید آگے سر کے ہر کام نپٹاتے ہوئے اس کے لاشعور میں دونوں کی گنتی جاری رہتی تھی۔ 5 فروری یعنی اس کی بیوی کے استنبول آنے میں کتنے دن رہ گئے ہیں؟ 10، 9، 8، 7۔ پھر اسے یہ احساس ہونے لگا کہ وہ اس کے بارے میں فکر مند رہنے لگا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، اتنا خیال تو اسے استنبول میں مقیم اپنی سگی ماں کا بھی تھا کہ وہ ان کے متعلق باخبر رہا کرتا اور بار بار ان کے بارے میں پتہ کرتا رہتا تھا۔ اب اس کی بیوی کا بھی حق تھا
کہ وہ اس کا خیال رکھے۔ پاکستان میں وہ ایک طرح سے فارغ تھا، وہاں ہر وقت گرفتاری کا خدشہ نہیں ہوتا تھا، مگر استنبول میں وہ اپنی بیوی کے ہر موو پہ نظر نہیں رکھ سکتا تھا، مگر رکھنا ضرور چاہتا تھا۔ کوئی ایسا آدمی جو قابل اعتبار ہو جو اس کی نگرانی کر سکے۔ ہاشم الحسان کے نام اس کے ذہن میں سب سے پہلے آیا تھا۔ ہاشم اس سے پہلے بھی اس کے ایسے کئی کام کر چکا تھا۔ جہان نے فوراً اس سے رابطہ کرنا چاہا تو اس کی بیوی نے بتایا کہ وہ دبئی گیا ہوا ہے۔ ہاشم چھوٹے موٹے جرائم میں ملوث رہنے اور استنبول میں جیل ریکارڈ رکھنے کے باعث یہاں کوئی ڈھنگ کی نوکری نہیں کر سکتا تھا۔ پتہ نہیں دبئی میں اس کا کون بیٹھا تھا، مگر وہ ادھر چلا گیا تھا۔ البتہ وہاں بھی اس کی کوئی خاص کمائی نہیں ہو رہی تھی۔ شاید اس کا بچہ بیمار تھا اور اس کو کافی رقم کی ضرورت تھی۔ جہان نے اسے بلوا لیا، مگر اس نے ہاشم کو ابوظبی سے اسی فلائٹ پہ استنبول آنے کا کہا۔ یہ وہی فلائٹ تھی جو حیا اور اس کی دوست کو لینی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ ہاشم ایئرپورٹ پہ اسے سفید پھولوں کا گلدستہ پہنچا سکے۔ یہ اس لیے تھا تاکہ حیا ان سفید پھولوں کو بھیجنے والے کو نہ بھولے، مگر یہ نہیں ہو سکا۔ ہاشم نے واپس آ کر اسے بتایا کہ جب وہ فون پہ بات کر رہا تھا تو وہی لڑکی اس کے پاس کارڈ ڈالنے کا طریقہ پوچھنے آئی تھی۔ ایسے میں وہی اس کو چند منٹ بعد پھول لا کر دے، یہ ٹھیک نہیں تھا۔ ہاشم کی بات پہ وہ گہری سانس لے کر خاموش ہو گیا۔ زندگی میں ہر چیز پھر اپنی مرضی اور پلاننگ سے تو نہیں ہوتی نا۔ 5 فروری کو حیا نے آنا تھا اور اسی صبح ایک سرپرائز اس کے آفس میں اس کا منتظر تھا۔ طیب حبیب پاشا وہ واپس آ گیا تھا۔ جانے وہ کیسے فرار ہو کر واپس پہنچا تھا، مگر وہ بہت برے حال میں تھا۔ استنبول میں اس کے دشمن بڑھ گئے تھے اور ان سے بچنے کے چکر میں بالکل مفرور مجرم کی طرح گویا خانہ بدوشی کی زندگی گزار رہا تھا۔ وہ جہان سے سخت بدگمان بھی تھا کہ اس نے اس کی کوئی مدد نہیں کی۔ پاشا بے بار بار یہی کہہ رہا تھا کہ جہان نے اسے دھوکہ دیا ہے۔ وہ اس کی دوسری شناخت سے واقف تھا، کیونکہ برگر کنگ اس کا ریسٹورنٹ تھا۔ جہان حالات خراب ہونے کی صورت میں وہاں چلا جاتا تھا۔ اب اس کا اصرار تھا کہ جہان اس کی ایجنسی اپنا وعدہ پورا کرے اور اس کو اپنے خاندان سمیت کسی دوسرے ملک میں سیٹل کروا دے۔ جہان جانتا تھا کہ ایجنسی یہ کروا دے گی، مگر پھر بھی وہ چاہتے تھے کہ پاشا بے ذرا صبر کرے، مگر پاشا بے کو بہت سا پیسہ اور نئی زندگی بہت جلدی چاہیے تھی۔ وہ بہت لڑ جھگڑ کر وہاں سے گیا اور اس کے جانے کے بعد جہان فیری لے کر استنبول آ گیا۔ برگر کنگ اور ہوٹل گرینڈ یہ 2 واحد جگہ تھی جہاں جہان پاشا بے سے ملنے آ سکتا تھا، اور ایسے جھگڑے کو برگر کنگ پہ کرنے کا متحمل تھا، مگر ہوٹل گرینڈ پہ نہیں۔ ممی سے وہ آج ملا تھا۔ وہ اس کے آنے سے حسب توقع بہت خوش تھیں، مگر زیادہ خوشی اپنی بھتیجی کے آنے کی تھی۔ وہ چاہتی تھیں کہ کل یا پرسوں وہ جا کر حیا کو ہاسٹل میں مل آئیں۔ پتہ نہیں وہ خود ادھر آئے یا نہیں۔ اس نے کہہ دیا کہ وہ نہیں جائے گا۔ اس کا ذاتی خیال تھا کہ سلیمان ماموں کی بیٹی اتنی جلدی تو خود ان سے ملنے نہیں آئے گی، مگر اگلے ہی دن اس کا خیال غلط ثابت ہوا۔ وہ کچن میں کھڑا ممی کا کیبنٹ جوڑ رہا تھا۔ ایسے کام ممی اس کے لیے رکھ دیا کرتی تھی۔ جب اس کا فون بجا، جہان نے فون نکال کر دیکھا۔ یہ اس کا GPS ٹریسر الرٹ تھا، جو اگر اس کی حدود میں آتا تو بجنے لگتا، یعنی اگر اس سے ایک فاصلے تک حیا آئے گی تو ٹریسر جہان کو اطلاع دے دے گا۔ یہ اس نے اس لیے کر رکھا تھا تاکہ اگر کبھی وہ اپنے کسی خاص مہمان کے ساتھ کسی جگہ موجود ہو اور اسی جگہ پہ اتفاقیہ یا غیر اتفاقیہ طور پہ حیا آ جائے تو وہ بروقت اطلاع پالے۔ اس وقت اس کا ٹریسر اسے بتا رہا تھا کہ وہ اس کے قریب ہی ہے اور جس سڑک پہ وہ ہے وہ جہانگیر کو ہی آتی ہے۔ وہ دوسرے ہی دن اس کے گھر آ رہی تھی۔ ویری اسٹرینج۔ اس نے ممی کو کچھ نہیں بتایا، مگر اپنے گھر سفید پھول ضرور منگوا لیے۔ وہ اسے ذرا ستانا چاہتا تھا۔ جس لڑکی کے لیے وہ اتنا عرصہ خوار ہوا تھا، اسے تھوڑا سا خوار کرنے میں کیا حرج تھا۔ چلو دیکھتے ہیں وہ کیسا رد عمل دیتی ہے۔ گھنٹی بجی تو اس نے خود جا کر دروازہ کھولا۔ پہلی دفعہ وہ اس سے بطور جہان سکندر کے مل رہا تھا۔
وہ آج بھی سیاہ رنگ میں ملبوس تھی، اس رات کی طرح جب وہ ان کے گھر گیا تھا، ذرا نروس، انگلیاں چٹخاتی ہوئی۔ اس کے جوتوں کا رخ سارا وقت دروازے کی سمت ہی رہا تھا، جیسے وہ وہاں سے بھاگ جانا چاہتی ہو، جیسے وہ اپنی مرضی کے بغیر اچانک لائی گئی ہو۔ وہ اس سے اسی طرح خشک طریقے سے ملا جیسے وہ اپنے ماموں کی بیٹی سے مل سکتا تھا، جیسے اسے ملنا چاہیے تھا۔ پھر بھی اسے امید تھی کہ اس کے کون ہے یا سلیمان کہنے کے جواب میں وہ شاید کہہ دے تمہاری بیوی اور کون، مگر وہ بہت نروس اور الجھی لگ رہی تھی۔ وہ جہان سے اتنی مختلف تھی کہ پھر سے بددل ہونے لگا۔ پتہ نہیں کیا بنے گا ہمارا۔ ناول کافی لمبا ہو گیا ہے آج کا ایپیسوڈ، تو اس کو یہیں پہ کرتے ہیں سٹاپ۔ تو باقی کی کہانی ہم لوگ اگلے ایپیسوڈ میں جانیں گے، لیکن آج کا ایپیسوڈ آپ کو کیسا لگا کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو کو لائک کر دیں۔ ملیں گے اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔